آپ نہیں ہوں گے تو بخت کا کیا ہوگا؟ بخت تو زندہ نہیں رہ پائے گی۔ حنان بھائی تو بالکل ٹوٹ کے رہ جائیں گے، مجھے پتا ہے۔ وہ تو ہر چیز سے ناتا توڑ دیں گے، آپ سے پیار جو بہت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اینا تو نہ صرف شوہر کے ٹوٹنے پہ بکھر جائے گی، بلکہ اس کا ایک بھائی چھینا جائے گا۔ وہ بھائی جس نے اتنا مان بخشا، جس نے اس کی رے کو ایک نئی زندگی دی، اسے بولنا سکھایا، اپنے لیے کھڑے ہونا سکھایا۔ انی کا جس سے آج اس کے اپنے تک بھی خلاف ہو گئے، لیکن ایک امید تو ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو اسے کبھی اکیلا ہونے نہیں دیکھا۔ پھپھو اور ایسے دیگر بے شمار لوگوں کی امیدیں توڑ دوں، سیلفش بن جاؤں؟ میرے لیے آپ کے بغیر جینا بہت مشکل ہے سکندر، لیکن آپ کا زندہ وجود مجھے جینے کی امید ضرور باندھے رکھے گا۔ اس نے سکندر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ داڑھی کافی گھنی ہو چکی تھی، وہ مزید پیارا ہو گیا تھا۔ آپ صوفی کو کبھی مار نہیں سکتے داؤد۔ آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے لیکن صوفی کو کچھ ہونے نہ دیتے۔ جو بھائی اپنی ستیلی بہن کے لیے اپنے سگے باپ سے لڑ سکتا ہے، وہ اپنی بہن کو مارے گا؟ بٹ اے جوک، پوری دنیا بھی آ کر کہہ دے، حتیٰ کہ آپ بھی کہنے لگ جائیں تو بھی نہیں مانوں گی۔ میرا سکندر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے محبت کی تو ایک بہت ہی اچھے انسان سے کی۔ میرا انتخاب بہت خوبصورت ہے، میں آپ کو کھو نہیں سکتی سکندر۔ سکندر نے کروٹ اس کی طرف کی تو وہ ایک دم ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اپنے آنسو تیزی سے صاف کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر نے بازو اس کی سائڈ پہ رکھا تو ایک دم چونک پڑا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے بیٹھے ہوئے پا کر بولا، رے؟ رمشا تیزی سے رخ موڑ کر لیٹ چکی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اب اٹھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھنے لگا، لیکن رمشا اس کے جواب دیے بنا آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ سکندر نے اس کو کمبل اچھی طرح اڑا کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر دوبارہ سو گیا، جبکہ رمشا نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حنان کو تو ساتھ لے آتی بیٹا، ایسے اکیلے کیوں آ گئی؟ تمہیں تو پتا ہے نا آج کل کے حالات۔ حنان بیٹے کو ذرا سا خیال ہی کر لینا چاہیے تھا۔ ان کی بات سنتے ہوئے درینا ایک دم مسکرا دی۔ پھپھو، حنان کو میں کہہ رہی تھی کہ چلے میرے ساتھ، مگر ایک تو ان کی ڈیوٹی، اوپر سے ان کی بھانجی آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ درینا نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، ارے پھر اگر تمہارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو کیا ضرورت تھی ان کو چھوڑ کر آنے کی؟ اللہ پھپھو، کیا چاہتی ہیں آپ؟ مہمان سے زیادہ آپ اہم ہیں میرے لیے۔ آپ اکیلی ہیں تو میں نے سوچا میرا اس وقت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اینا، ایک بات پوچھوں؟ نشی کا کچھ پتہ چلا؟ بھائی کی طرف سے کوئی نئی خبر، کوئی نئی بات؟ درینا کا دل کیا کہ کہہ دے، وہ بتا دے کہ مشی بالکل محفوظ ہے، اور وہ ایسی ایک شخص کی ہوئی جو اس کو بے انتہا چاہتا ہے، اتنا خوبصورت دل کا شخص ہے وہ کہ کوئی اسے دیکھے تو بس اسے اپنانے کا سوچے۔ مگر اس میڈیا نے ساری امیج پر بات کر دی تھی، جس سے چاہ کر بھی بہت سے لوگ سکندر کو برا ہی سمجھیں گے۔ پھپھو، کوشش جاری ہے، نا امید آپ نے بالکل نہیں ہونا۔ انشاءاللہ ہماری پیاری سی مشی ایک دن صحیح سلامت آپ کے سامنے ہوگی۔ بات سنیے۔ بختاور مین دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی جب عداد کی آواز پہ وہ ایک دم رک گئی۔ گھوم کر اس نے دیکھا وہ ہاتھوں میں فون پکڑے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ جی بولیے۔ بختاور کا لہجہ اپنے مزاج کی نسبت کافی سنجیدہ تھا۔ وہ ابھی درینا کا فون آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ سامان لینا ہے تو میں آپ کو لے جاؤں۔ ایک دم بختاور کو حیرانگی ہوئی۔ کہاں یہ مجھ سے 1 منٹ پہلے چڑ رہے تھے، اب اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو۔ کیوں؟ آپ کو تو زیادہ پتہ ہے چیزوں کے بارے میں، مجھے کیوں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا درینا آپ ہی کو بھی لگتا ہے آپ ہر چیز درجنوں کے حساب سے لاتے ہیں؟ اس لڑکی کی زبان کچھ زیادہ ہی لمبی ہے، چپ رہتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ حداد نے دل میں سوچتے ہوئے بمشکل اپنی زبان کو قابو رکھتے ہوئے کہا، مجھے واقعی کچھ چیزوں کا نہیں پتا، آپ کی مدد درکار ہے۔ دیکھنے میں آپ کافی سمارٹ لگتی ہیں۔ درینا نے کہا تھا کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ سب ہینڈل کر لیں گی۔ یہ طنز کر رہے ہیں یا سچ مچ میری تعریف؟ مگر ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرا کزن آنے والا ہے، ایسا کریں آپ یہ لسٹ مجھے دے دیں، میں اس کے ساتھ لے آؤں گی۔
ڈیم اٹ، یہ بات میں نے سوچی کیسے نہیں۔ حداد کو کزن کے ذکر سے ویسے ہی غصہ آ گیا تھا، پتہ نہیں غصہ کیوں آ رہا تھا۔ گاڈ، حداد تم ایک میچور 36 سالہ آدمی ہو، بچوں کی طرح ریاکٹ مت کرنا۔ نہیں، بہتر ہوگا آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ اس گھر میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ کا کزن نہیں۔ حداد اپنے لہجے کو سخت کرنا ضروری تھا۔ بخت نے اسے الجھ کر دیکھا۔ مگر وہ آنے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں منع کر دیتی ہوں۔ بختاور، تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ پتہ بھی ہے یہ شخص کتنا روڈ ہے۔ تھینک یو، میں گاڑی کی چابی لاتا ہوں۔ جوس کا سپ لیتے ہوئے وہ کتاب کے پیجز کو الٹ رہی تھی جب اس نے نیچے شور کی آواز سنی۔ وہ پہلے چونکا، پھر سر جھٹک کر کتاب کی طرف دھیان دیا۔ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ موڈ پہ تھی، لیکن نیچے کچھ گرنے اور کوہرانے کی آواز اس نے سنی۔ ضرور پیٹ رہے ہوں گے کسی کو، مگر گھر میں تو کوئی نہیں ہے، صرف ان کے اور میرے سوا۔ پھر یہ کس چیز کی آواز ہے؟ دیکھ آؤں واقعی کسی کو نہ مار رہی ہوں۔ اللہ، یہ آدمی کب سدھرے گا؟ دل میں کہتے ہوئے سیدھا نیچے کی طرف بھاگی۔ رمشا شور سے چلتے ہوئے سیدھا بھاگتے ہوئے کچن میں آئی۔ یار، میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ رمشا نے اسے دیکھا۔ وہ بڑی بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے پراٹھے کو توے میں موجود بلکہ چپکا ہوا چمٹے سے اٹھا رہا تھا، تو وہ دوسری طرف اس کا انڈا جل رہا تھا، لیکن وہ دیکھ ابھی صرف پراٹھے کو رہا تھا۔ رمشا کو سمجھ نہیں آئی کہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے یا پھر یہ دیکھ کر مڑ جائے۔ اوپر سے گرمی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ تم لڑکیاں کیسے اتنا گھنٹہ یہاں پہ گزار لیتی ہو؟ تمہارے لیے یہاں پر اے سی لگانا پڑے گا۔ شٹ! روٹی کو آگ لگ چکی تھی اور صحیح اپنے کارنامے دکھا رہی تھی۔ رمشا تیزی سے آگے بڑھی اور اس توے اور چمٹے کو پکڑ کر سیدھا سنک میں لے کر گئی۔ رے، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ رمشا نے اسے دیکھا، پھر سر تعصب سے ہلا کر ٹیپ واٹر آن کیا اور مڑ کر چولہے کو بند کیا اور جلے ہوئے انڈے کی بو سے ایک لمحے کے لیے اس کا سر چکرایا۔ مجھ سے یہ پاکستانی بریک فاسٹ نہیں بنایا جاتا۔ تمہارے لیے آئس کریم ٹھیک تھی، یا کہو تو پین کیک بناؤں؟ نہیں شکریہ، آپ گنڈا گردی کریں، ٹھیک ہے۔ سکندر نے اس کی بات کو اگنور کیا اور کچھ کہنے لگا کہ رمشا نے ایگزاسٹ فین آن کرتے ہوئے کہا، کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب کرنے کی؟ مجھے کہہ دیتے۔ لو جی میڈم، مجھ سے ہزاروں میل دور رہنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے کہہ دیتے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ کر سیدھا فریج سے اسٹرابریز اور دودھ نکالنے لگا۔ اس کا ارادہ رے کے لیے ملک شیک بنانے کا تھا۔ تو آپ نے سب نوکروں کو کیوں نکالا؟ مرضی میری، جسے بھی نکالوں میں، اس نے بھاؤ والے لہجے میں کہتے ہوئے بلینڈر کا پلگ لگایا۔ رمشا نے اسے دیکھا، لیکن اس کا دھیان گند پر تھا جو سکندر نے کیا تھا۔ وہ اسے صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی نکال دیں۔ ایک دم بلینڈر کا شور، اوپر سے رمشا نے اپنے اوپر کچھ گرتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے دیکھا سارا ملک شیک آدھا اس پر آدھا سکندر پر گرا تھا۔ سکندر کور لگانا بھول گیا تھا۔ اس نے سکندر کو دیکھا تو ایک دم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اللہ، میرے 33 کے بھی ہو کر آپ کو نہیں پتا کہ کور لگاتے ہیں؟ بس وہ ہنسنے لگی اور سکندر ساکت اسے دیکھتے ہوئے ایک دم مسکرا پڑا۔ بس یہ 33 سالہ کا دل اور دماغ کو صرف اتنا پتا ہے کہ وہ اپنی رے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی طرف بس یہ جان اٹکی رہتی ہے، اسی کی طرف بس یہ جان اٹکی رہتی ہے۔ رمشا ہنستے ہوئے ایک دم رک گئی۔ اس نے سکندر کو دیکھا جو اس کے بالکل قریب آیا۔ وہ اب کی بار پیچھے نہیں ہوئی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں اسے اپنا عکس بالکل صاف دکھائی دیا۔ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ حداد نے ایک دم چونک کر بخت کے بے ساختہ سوال پر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر بخت نے کوشش کی کہ وہ اپنا سر نہ گھمائے، مگر اس کے گلاسز پہنی ہوئی آنکھوں میں اتنی تپش وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل کیا کہ پیچھے جا کر بیٹھ جائے، ساتھ ساتھ آئس کریم کھا لو۔ تو اس وقت کیا میں گدھا گاڑی چلا رہا ہوں؟ حداد نے تیزی سے کہا۔ لگ تو مجھے یہی رہا ہے، کیونکہ گدھا گاڑی اتنی سپیڈ پہ چلتی ہے جتنی سپیڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں۔
اسے ذرا تمیز نہیں ہے کہ مجھ سے کیسے بات کرنی ہے. آخر کو 19 سال بڑا ہوں. بریکٹ 19 سال, توبہ اتنا بڑا ہوں. گاڑی میرے خیال سے شہر میں اس سپیڈ پہ چلتی ہے اور جتنی احتیاط سے گاڑی چلائی جائے اتنا اچھا ہے. 15 سپیڈ. کب سے سپیڈ لیمٹ ہو گئی؟ میرے ماما یہاں پر 100 تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ 15 سپیڈ پہ. اس سے اچھا ہے کہ میں پیدل ہی چل جاؤں. اگر اتنے نخرے ہیں آپ کے تو گاڑی میں روک دوں. حداد کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. کیا یار بچی ہے. بریکٹ پھر وہ اس بات پر فریز بھی ہو گیا. مت بھولیں آپ نے مجھے ساتھ لے کر جانے کی آفر کی تھی. آپ کی وجہ سے اپنے کزن کو انکار کیا جو بالکل گیٹ پر بھی پہنچ گیا تھا. آپ نے تو مجھ پر بہت احسان کیا ہے. یہ احسان میں آپ کا کیسے چکا سکوں گا؟ حداد طنزیہ مسکراہٹ اسے اچھالتا موڑ کاٹتے ہوئے بولا. رمشا کے بدلتے تاثرات دیکھ کر سکندر کو ایک دم خود کو سنبھالنا پڑا. یار میں تو بڑا پھوڑ نکلا. تمہارے تیز نمک اور مرچوں کے کھانے پھر بہتر ہیں. ہیلپ کر دو گی میری یا میں کچھ آرڈر کروا دوں؟ رمشا نے ایک دم اسے گھورا. آپ نے میرے ہاتھ کا کھایا ہی کب ہے؟ وہ تو میں نے غصے سے نمک اور مرچیں زیادہ ڈال دی تھی. آپ میرے ہاتھ کا بنا کھانے کے بجائے سیدھا آرڈر کر لیں. کھانے کے ذکر پر سکندر کی بے اختیار نظر اس کے ہاتھوں میں موجود اس کی دی ہوئی انگوٹھی پر گئی تھی. سکندر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا. تم مجھے اس سے بھی برا کھانا کھلاؤ گی میں خاموشی سے بنا شکایت کے کھا لوں گا. رمشا اچانک اس کا حلیہ دیکھ کر پھر مسکرا پڑی. آپ بہت زیادہ عجیب ہیں. تم سے تو بہت کم ہوں. میں تو جا رہا ہوں. سوری بیبی مگر مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تیزی سے اس کے گالوں کو چھو کر وہ بھاگا تھا. سکندر. رمشا اسے پکڑنے لگی تھی لیکن وہ بھاگ گیا. بس 2 ہی ہیں میرے پاس. 2 کیوں؟ تم تو کہہ رہے تھے بہت مال ہے. اب یہاں آئے ہو تو 2. دماغ خراب ہے تیرا؟ وہ تو ایک دم چلا پڑا. وسیم نے اسے گھورا. لایا تو میں بہت تھا لیکن یہ جو تیرے 10 کمینے دوستوں نے مجھے گھیر لیا تیرے تک آنے سے پہلے سارے پیکٹ ایسے لے کر گئے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہو. اوہو ان کے پیسے دے دوں گا. خیر فی الحال اتنا ہی دے دو. یہ تو بس 1 سیکنڈ کا سونگنا ہوگا اور پھر بس ختم. اس کے لیے مجھے پورے 32,000 دینے پڑ رہے ہیں. وہ خاصا مایوس دکھائی دے رہا تھا. وسیم نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. زیادہ نخرے مت کرو. اگر چاہیے تو لو نہیں تو میں اب جا رہا ہوں. اچھا دو. اس نے 2 پیکٹ اسے پکڑانے کے بعد اس سے ہرے بھرے نوٹ لیے اور انہیں دیکھنے کے بعد کہا پورے تو ہے نا؟ پچھلی دفعہ تو نے 5,000 کم دیے تھے. تو گن لے اس دفعہ واقعی پورے لایا ہوں. اس کے کہنے پر بھی اسے یقین نہ آیا. پورے چیک کر کے جب اسے تسلی ہو گئی تو بنا کچھ کہے دوسرے گیٹ کی طرف چل پڑا. آج یونی میں پتہ نہیں کون سا ایونٹ تھا. آج تو کمائی کا اس سے اچھا موقع اسے مل ہی نہیں سکتا تھا. رات کے اس وقت 11 بج رہے تھے. اس نے نکلنے کا ارادہ کیا. اپنی گاڑی اس نے پارکنگ لاٹ سے کافی دور کھڑی کی تھی کیونکہ بس کے فیلوز اسے اچھی طرح جانتے تھے. بریکٹ مطلب کہ وہ کس کام میں ملوث ہے اس حوالے سے بھی اچھی طرح جانتے تھے جن کی وجہ سے وہ کچھ کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا. اپنے دوست کی موت کے بعد تو بالکل بھی نہیں. بیگ کو کندھے سے لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ویران ایریا میں چلتے کچھ لمحے کے لیے کھو گیا تھا. جب اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا. وہ مڑ کر اپنے تیز قدم بڑھانے لگا انجانے میں. حالانکہ پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن ایک عجیب سا ڈر حاوی ہو گیا تھا. اگر واقعی کوئی پیچھا کر رہا ہوا تو اپنے دھیان میں وہ اتنا گم تھا کہ وہ بے اختیار کسی بڑے وجود سے ٹکرایا. سوری. کوئی تمسخرانہ ہنستے ہوئے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا. لوگوں کی جان اتنی بے رحمی سے لیتے ہو بچے اور اتنے سے ٹکر لگنے پہ سوری کرتے ہو. کون ہو تم؟ وہ ایک دم گھبرا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہتا تھا مگر حمر نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا میں جو کوئی بھی ہوں یہ میرے ساتھ رہ کر ہی تمہیں پتہ چلے گا. اتنا کہتے ہوئے اس نے وسیم کی ناک پہ رومال رکھا. وہ مضبوط 5 فٹ 11 انچ کا لڑکا چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا
اور ایک دم بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گیا۔ مس بختاور؟ بختاور آگے بڑھنے لگی جب حداد کے کہنے پہ مڑی۔ جی؟ آپ کیا سامان ہاتھ میں لے کر پھریں گی؟ وہ اس کی بات پر الجھ پڑی۔ نہیں تو ٹرالی ہوتی ہے نا، کیا آپ کبھی سپر مارکیٹ نہیں گئے؟ حداد مسکرایا۔ بریکٹ، اس کی مسکراہٹ فل تمسخر سے بھرپور تھی۔ نہیں، مجھے کیا پتا کہ شاپنگ کیسے کی جاتی ہے، ٹرالی کا نام بھی پہلی بار سنا ہے آپ کے منہ سے، تو کیا آپ لے کر نہیں آ سکتی تاکہ میں دیکھوں؟ بختاور اس کی چالاکی پہ مسکرا پڑی۔ بریکٹ، ملنگ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ٹرالی لے کر آؤں، پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ وہ اس طرف سامنے اتنی زیادہ لائن میں ٹرالیاں موجود ہیں، وہ دیکھیں لوگ جسے گھسیٹ کر اس طرف آ رہے ہیں۔ اتنے کالے چشمے میں نظر تو آ رہا ہے نا آپ کو، جلدی سے لے کے آئے نا، تب تک میں لسٹ کو پڑھ لوں، پھر دیر بالکل نہیں لگے گی۔ اس نے حداد کے ہاتھ سے لسٹ لیتے ہوئے تیزی سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ حداد نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں اب نوکروں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، وہ بھی ٹرالی گھسیٹتے؟ کہاں پھنسا دیا اینا؟ وہ مڑ کر ٹرالی والے سیکشن کی طرف بڑھا۔ آپ جب سے لاہور شفٹ ہوئی ہیں امی، تب سے میرے برے دن شروع ہو گئے ہیں، وہ فون کان سے لگائے ہنس کر کہتے ہوئے سوس سیکشن سے 2-4 مختلف رنگ برنگی بوٹلز اٹھا رہی تھی۔ لو بھلا، کیوں برے دن شرینا؟ ایک دو کام کے لیے ماں کیا بیچتی ہے تمہیں، تو تم تو تنگ ہی آ جاتی ہو۔ تنگ نہیں آتی امی، آپ کی چوائس ہوتی ہی اتنی مشکل ہے کہ بندے کو 10 اسٹور جانا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کے پروڈکٹس موجود نہیں ہوتے۔ آپ کو کہوں یہ نئی کمپنی کی فلانی چیز ٹرائی کر لیں، آپ تو ایسے پریشان ہو جاتی ہیں۔ خیر، اب میسج کریں، آل دا وے پیکیجز مال آئی ہوں۔ آج تو آپ کا کام ختم کروں کیونکہ اس ہفتے میں نے بالکل بزی ہو جانا ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، تمہیں اعتراض تھا، اب خود ہی کمپلین کر رہی ہو۔ امی تو روٹھی گئی۔ شرینا ہنس پڑی۔ میری پیاری سی امی، کوئی کمپلین نہیں کر رہی، اچھا رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ کے کال کے چکر میں اپنی بھی چیز غلط اٹھا لوں۔ بات ختم کر کے اس نے فون رکھا اور ٹرالی گھسیٹ کر آگے بڑھی جب اسے لگا کوئی اپنا سا چہرہ سامنے سے گزرا تھا۔ اب یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ ایک جگہ ٹک کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے وہ بختاور کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ، اتنی ساری چاکلیٹس، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ماما بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں، اف، یہ بھی لے لیتی ہوں۔ یار یہ بھی بڑی مزیدار ہے۔ زارا نے اس چاکلیٹ کی بھی تعریف کی تھی، یہ تو ایک دفعہ ٹرائی کی تھی اور ماما نے کہا تھا اس میں فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، 10 لے لیتی ہوں۔ اس لڑکی کو تو میں یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ کپڑے بھی پتہ نہیں کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ سچ میں حداد پورے سفر میں تمہارے ساتھ تھی اور تمہیں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پتا۔ وہ سیدھا بسکٹ اور چاکلیٹ کے سیکشن کی طرف آیا تو دیکھا وہ جھکے بھوکوں کی طرح اتنی ساری چاکلیٹس اٹھا رہی تھی۔ تم یہاں ہو، ایک جگہ ٹک نہیں سکتی، اور یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ اللہ میرے، آپ ٹرالی لینے گئے تھے یا بنوانے؟ کب سے ویٹ کر رہی تھی میں آپ کا، اس نے کہتے ہوئے ڈھیر ساری چاکلیٹس ٹرالی کے اندر پھینکی۔ یہاں لا کر آپ نے بہت اچھا کیا، یہ تو سب باہر کی چاکلیٹس ہیں جو یہاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ ایسی تو بہت سی چیزیں ہوں گی، ابھی تو بسکٹ، کافی کے پیکٹ، چپس، نوڈلز۔ ہم کھڑے کیوں ہیں؟ چل کر بتاتی ہوں نا۔ محترمہ، ہم یہاں آپ کا گند بلا نہیں لینے آئے، گھر کا راشن لینے آئے ہیں، اور گھر کے راشن میں یہ سب بکواس نہیں شامل۔ بخت نے ٹرالی کو پکڑ کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا آپ نے میرے جنک فوڈ کو بکواس کہا؟ میرے کھانے کو بکواس کہنے والے خود بکواس۔ حداد کے ماتھے پہ بل آئے۔ آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر والوں نے آپ کو بدتمیزی کرنا سکھایا ہے؟ تمیز سکھائی ہے، لیکن میں نے بدتمیزی تھوڑی کی ہے۔ میں تو صرف اتنا کہا ہے کہ میرے جنک فوڈ کو کچھ نہ کہا جائے۔ بختاور، ویسے شرم کرو، جیسن مومبا سے ایسے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ جنک کچرا ہی کہتے ہیں میڈم، میں نے تو وہی کہا تھا۔ لگتا ہے آپ میں برداشت نہیں ہے، اب آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گی اور چپ کر کے میرے ساتھ چلیں گی۔ میں بچی نظر آتی ہوں آپ کو؟ یونیورسٹی میں جانے لگی ہوں،
اتنا اچھا برا اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ مجھے یہاں لائے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اسمارٹ ہوں۔ دورانہ آپی نے مجھے ذمہ داری سونپی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں سب سنبھال لوں گی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کی طرح ایک جگہ ٹک کے کھڑی رہوں آپ کے ساتھ۔ حداد اس لڑکی کی گس بڑی زبان کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا چیز تھی یہ؟ اب آپ ایک اچھے دوست کی طرح میرے ساتھ چلیں، میرا جنک فوڈ لینے کے بعد ہم گھر کا راشن لیں گے، اور پھر ہم کھانا کھائیں گے، پھر آئس کریم، پھر آل دا وے گھر۔ دوست؟ کیا میں اسے اس کا یار دکھائی دیتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ حداد کچھ کہتا، بخت آگے بڑھ کر چپس سیکشن کی طرف چل پڑی۔ میں کیا کروں؟ میں اسے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں تیار۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تیار، یا تم اپنی جان چھڑوانا نہیں چاہتی؟ لگتا ہے تمہیں اپنے شوہر اور اس کی بھانجی سے محبت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، کسی بھی طرح اس کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ سکندر سے پہلے تمہیں بختاور کی لاش ملے گی۔ نہیں، تم بختاور کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اگر تم نے اس بچی کو دیکھنے کی بھی یا ہاتھ لگانے کی جرت کی تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ میں اگر ان کی جان کے لیے یہ سب کر سکتی ہوں تو ان کے لیے جان لے بھی سکتی ہوں۔ وہ اس کی گسیلی آواز پہ بھی اختیار ہنس پڑا۔ ویسے ماننا تو پڑے گا، سگی پڑکی بھا کی بیوی ہو تم، نڈر، کٹیلی، خوف تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تم کہہ رہی تھی نا اس دن کہ میں تمہاری جان لے لوں، اندازہ تو ہو گیا تھا اس شخص کے لیے تم واقعی اپنی جان بھی دے دو گی، مگر ایسے تو مزہ نہیں آئے گا۔ خیر، سکندر عزیز کی زندگی سے نکلنے میں تمہارے پاس صرف اور صرف 24 گھنٹے ہیں، نقصان نہیں چاہتی تو جلدی کرو۔ فون کٹاک سے بند کر دیا۔ رمشا نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں اللہ؟ کہاں جاؤں گی میں؟ واپسی کی ساری کشتیاں تو سکندر جلا چکا ہے۔ آگے سکندر اور بخت کی زندگی سولی پہ لٹکی ہے۔ معاشرہ بھیڑیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تو مجھے نوچ کسوٹ کے پھینک دیں گے۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ وہ خاموشی سے رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے، کہاں جائے، کون اسے اپنائے گا، کون اسے جگہ دے گا۔ نہیں رمشا، تم نے سیلفش نہیں بننا۔ سکندر کے آگے کچھ نہیں۔ اپنی پناہ کے لیے میں سکندر کی زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ بختاور کے کہنے پہ حداد نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ نہیں جی، میں تو بالکل نہیں تھکا، بلکہ اتنا اچھا لگ رہا ہے، سوچ رہا ہوں پوری سپر مارکیٹ آپ کے لیے نہ خرید لوں۔ بختاور کو اس کے انداز پہ خوب ہنسی آئی۔ نہیں سر، اب اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بس میرے خیال سے کافی سامان تو ہو چکا ہے۔ ارے چکن سپریڈ تو بھول گئی، آپ رکے، میں 1 سیکنڈ آئی، 1 سیکنڈ۔ آج حداد تیرے ہاتھوں سے واقعی خون ہو جائے گا۔ وہ چلی گئی تو حداد نے غصے سے ٹرالی کو مکہ مارتے ہوئے تیزی سے کہا، ایکسکیوز می۔ نسوانی، نرم، جانی پہچانی آواز پر حداد مڑا تو اس نے بڑی گریسفل سی لڑکی کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ یس، آپ حداد ہیں نا؟ حداد عظیم۔ حداد چونک پڑا، اسے میرا نام کیسے پتا؟ یہ لڑکی کافی دیکھی دیکھی سی بھی لگ رہی ہے۔ جی میں حداد ہوں، آپ کون؟ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ شرینہ اس کے نہ پہچاننے پر تھوڑی سی اداس ہو گئی، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، میں آپ کے گھر رہتی تھی ڈاکٹر شرینہ، آپ کی سیکنڈ کزن۔ حداد کو ایک دم یاد آیا، یہ وہی لڑکی تھی جو ایک دم اس کے راستے میں حائل ہو گئی تھی جب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یس یس، آپ آنٹی روبینہ کی بیٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑے نارمل لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ شرینہ نے بڑی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ حداد عظیم ہی ہے نا، یا اس کا ہم شکل؟ اتنا نرم لہجہ اس چکن سپریڈ کے بچے نے اتنی اونچائی میں ہونا تھا۔ بخت نے کمر پہ ہاتھ رکھے سب سے اونچے والے ریک کو دیکھا۔ اس کھڑوس ڈاکٹر کو بلا لوں؟ ہاں، کافی لمبا ہے، مگر وہ تو میرا مذاق اڑائے گا اور لینے بھی نہیں دے گا۔ خود سے کوشش کرتی ہوں، خود سے کہتے ہوئے اس نے جمپ لگائی، مگر وہ پہنچ ہی نہیں سکی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ گھر واپس آ گئے یا آپ کہیں اور شفٹ ہو گئے؟ کیونکہ آپ لاہور میں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، زندگی میں اسے اتنے عرصے بعد اور پہلی بار موقع ملا تھا اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں دورانہ کے گھر ہوتا ہوں، کیا دورانہ نے آپ کو بتایا نہیں ہے؟
اسے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی تھی کہ اینا کے پیٹ میں تو کوئی بات نہیں ٹھہرتی تھی اور اس کی تو اس کے ساتھ اچھی سلام دعا بھی تھی۔ خیر وہ میرا اسے کیوں بتائے گی؟ نہیں، درانا نے نہیں بتایا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، بختاور کی چیخ اور کچھ گرنے کی آواز پر سب اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہیلو سکندر بھائی۔ فون اٹھا کر سکندر مسکرا پڑا۔ پہنچ گئی آپ؟ کیسا رہا سفر؟ کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، الحمدللہ صحیح سلامت گھر پہ آ گئی۔ وہاں پہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ رے کے ابو نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا نا؟ نہیں انکل کافی لیٹ آتے ہیں، ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر پھپھو تسلی دے رہی ہیں کہ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں اس وقت آپ کی بیگم کے کمرے میں موجود ہوں۔ واہ، مجھے آپ پہ بالکل بھروسہ تھا کہ آپ ہی اتنی جرأت کر سکتی ہیں۔ اچھا، کام تو بعد میں ہی کریں گی، کیا آپ ابھی ایک کام کر سکتی ہیں؟ آپ حکم کریں بھائی، بتائیں کیا کرنا ہے؟ مشی کی کوئی چیز لانی ہے؟ وہ ہنس پڑا، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے نہیں بھابھی، بس رے کی امی کی ذرا سی ویڈیو بنا دے، مجھے رے کو دکھانا ہے۔ ابھی تو ملوا نہیں سکتا مگر اتنا تو کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ سو سویٹ، میں ابھی بھیجتی ہوں آپ کو۔ پھپھو کہیں سو نہ رہی ہوں، بس جب موقع ملے آپ کو۔ اچھا، آپ کو جیسے پاسپورٹ ملے مجھے اطلاع دیجیے گا، میں پھر باقی ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کروں گا۔ حنان سے بات ہوئی؟ نہیں، ان کا فون بند جا رہا ہے۔ اس گدھے کو ابھی کال کرتا ہوں کہ بیگم کا حال پوچھے، بس ہر وقت کام کام، پولیس والے تو ہوتے ہی فضول ہیں۔ درینا ہنس پڑی، بالکل ٹھیک کہا، میں تو کہتی ہوں حنان کو آپ کی لائن میں آ جائے۔ سکندر ہنس کر ایک دم چونکا، اس نے دیکھا کھڑکی سے کوئی چھپ کر یہاں سے بھاگ رہا تھا، وہ بھی پچھلے گیٹ کے راستے۔ اسے زیادہ دھیان نہیں دینا پڑا، وہ 1 منٹ میں سمجھ گیا وہ کون ہے۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ تیزی سے فون کاٹتے ہوئے وہ پھرتی سے کمرے سے نکلا۔ وہ اس لڑکی کی جان لے لے گا، اس نے غصے سے خود کو کہا۔ ہائے، سر چکرا گیا میرا، اف میری کمر، ایک چکن سپریڈ کے چکر میں میری ہڈی پسلے ٹوٹ جانی تھی۔ میں بھی کبھی کبھار حد ہی کر دیتی ہوں۔ حداد نے اسٹیئرنگ وہیل پہ اپنی گرفت مضبوط کی، اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا کہ وہ تاکہ اس لڑکی کی سچ مچ ہڈی پسلی نہ توڑ دے۔ وہ شور سے اس طرف شرینہ کے ساتھ بھاگ آیا تھا۔ اس نے دیکھا بگ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے ارد گرد بے شمار مختلف جار ٹوٹے گرے ہوئے تھے، کسی نے بھاگ کر اسے سنبھال کر اٹھایا تھا۔ حداد کو بے تحاشا غصہ آیا، اس لڑکی کو ذرا بھی آرام نہیں ہے۔ اف، ماریا مائی بریکٹ، اس نے فاخرہ مائی کے انداز میں کوہرا کر کہا، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ بچ تو گئی تھی مگر حداد کا ہزاروں کا نقصان بھی کروا چکی تھی۔ شرینہ بختاور کے پاس آئی، اسے ہمدردی کے ناطے پوچھا وہ ٹھیک ہے۔ وہ فی الحال نہیں جانتی تھی کہ وہ حداد کے ساتھ ہے، اور بھی لوگوں نے پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے لگی، میں تو بچ گئی، لیکن جو یہ نقصان ہوا میرے سے، اس کو بڑھنے والا شاید میری جان لے لے۔ یہاں کے ورکر کو حداد ایک طرف لے کر گیا اور اس سے نقصان کی قیمت پوچھی۔ سارا معاملہ رفع دفع کرنے کے بعد اپنے سامان کی پیمنٹ کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آیا جہاں شرینہ بختاور کو بٹھا رہی تھی۔ بختاور نے جیسے ہی اسے دیکھا ایک دم نظریں دوسری طرف کر لیں اور شرینہ کو روک دیا۔ پلیز تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھیں گی آپ؟ نہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی، آپ میرے ساتھ چلیں، اٹھیے۔ سخت لہجے میں بخت سے مخاطب ہوتا وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ شرینہ نے بڑی حیرت سے حداد کو دیکھا۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، بدقسمتی سے حنان کی بھانجی ہیں۔ اوہ، تو آپ وہ ہو جس کا ذکر اینا کر رہی تھی؟ کیا کرتی ہو لڑکی؟ اگر چوٹ ووٹ لگ جاتی تو پھر اینا کتنی پریشان ہوتی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بس غلطی سے ہاتھ دوسرے جار پہ جمپ لگاتے ہوئے لگ گیا تھا۔ غلطی سے؟ کوئی کام آپ کا غلطی کے بغیر ہوا ہے؟ دیکھ رہی ہیں آپ یہ مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ ایک تو مجھے بڑی زور سے لگی ہے، اوپر سے میرا حال پوچھنے کے بجائے یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اس نے کوہرانے کی ذرا سی آوازیں نکالتے ہوئے شرینہ سے کہا، حداد سر، غلط بات ہے اور یہ غصہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ بس پریشان ہو گئے تھے۔ آخر حنان بھائی انہیں ڈانٹیں گے بھی کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اینا پہ الگ غصہ نکلتا، اسی لیے پریشانی میں ایسا کہہ گئے ہوں گے۔ میں یہاں ان محترمہ کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتا، آلریڈی میرے پاس بہت سے کام ہیں۔ اگر چلنا ہے تو چلیے، یا پھر مس شرینہ، آپ کو درینا کا گھر پتہ ہے؟
شرینا کا دل ایک دم دھڑک اٹھا. حداد نے اس کا نام لیا تھا, اس سے مخاطب ہوا تھا. یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ ایسے حسین اتفاق دنیا میں واقعی ہوتے ہیں. جی میں کر دیتی. اچھا. سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کہتی. ابھی تو اسے بہت سے کام تھے, لیکن حداد نے پہلی دفعہ کوئی ریکویسٹ کی تھی. نہیں جی, آپ کی وجہ سے میں دوسرے کو کیوں پریشان کروں؟ میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ. لیکن میرا سامان؟ بختاور نے تیزی سے شرینا کی بات کاٹ کر حداد سے کہا. باہر میں گیا آپ کا سامان, میں جا رہا ہوں, ہو سکے تو آ جائیے گا. بس جلال پہ تو قابو ہی نہیں رکھا جاتا نا صاحب کا. 2 باتیں سنا کر غائب ہو گئے. شرینا اس کی پشت کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف مڑی. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو؟ بختاور نے بڑی نرمی سے شرینا کی بات کاٹی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسے ہی غصہ ہوتے رہتے ہیں. اصل میں ان کو پہلی دفعہ ذمہ داری ملی ہے, وہ بھی مجھ جیسی شیطان کی, تو اسی لیے پاگل ہو رہے ہیں. میں چلتی ہوں, آپ آئیے گا. اینا سے ابھی خوب شکایتیں لگاتی ہوں, اتنی اچھی سی لڑکی سے ملایا نہیں. میرے گھر ضرور آنا آپ. بس ایک دن میں ملاقات ہوئی, ایک ہی دن میں اچھی جان پہچان ہو گئی. مسکرا کر وہ سیدھا پارکنگ ایریا میں آئی تھی تو اس نے دیکھا حداد کی سفید ہونڈا بالکل سامنے کھڑی تھی. اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے بڑی آہستگی سے چلی. بریکٹ تھوڑا بہت تو چلتا ہے, ویسے بھی میرا سامان نہیں لایا یہ آدمی. وہ اسے دکھا رہی تھی کہ وہ گری ہے تو بڑی زور سے گری ہے. حداد لب دبائے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا. کیا ہے یہ لڑکی؟ دماغی توازن کا واقعی مسئلہ ہے اسے. غصے سے اس نے ہارن بجایا, مگر بخت نے مزید اپنی چال کو آہستہ کر دیا. یا اللہ, ایک دن بھی پورا نہیں ہوا اور اس آفت نے ابھی سے میرا سر نچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو بخت نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا اور اپنی سلو ہوئی رفتار کو منٹوں میں تیزی میں بدل کر کار کے قریب آئی. اس سے پہلے حداد بریک لگاتا اس نے آہستہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا. دماغ خراب ہے آپ کا؟ ایک تو میں پہلے ہی اتنی زور سے گری ہوں, مجھے پھر گرانا چاہتے ہیں؟ میرا تو بس چلے آپ کو کچل کے رکھ دوں, مگر چونکہ آپ بہت زور سے گری ہوئی تھیں تو اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں. اس نے گاڑی روکتے ہوئے کہا. بختاور تیزی سے اندر بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولی. آپ مجھے کافی ڈیسنٹ لگتے تھے, مگر آپ کی اس حرکت پہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ انتہائی بے رحم سیلفش انسان ہیں. حداد نے اسے دیکھا, مگر وہ اپنا بازو دباتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگی. یا اللہ, وہ اس طرف مت جائے. تیزی سے چھلانگ لگاتے ہوئے وہ جھاڑیوں کی طرف آیا. رے, وہ چیخا. رمشا جو بمشکل اس مشکل راستے سے گزر رہی تھی, سکندر کی آواز سن کر فریز ہو گئی. اس نے اسے دیکھ لیا. رے, خدارا رک جاؤ. رے, وہاں پہ مت جاؤ. ڈیمٹ, اس لڑکی کو آج میں 10 تھپڑ لازمی لگاؤں گا. نہیں, آج میں رک گئی تو میں ہار جاؤں گی. کانٹوں کی وجہ سے اس کا دوپٹہ بار بار الجھ رہا تھا, شاید چھید بھی ہو چکے تھے. بازو میں بھی چبھن کا احساس ہوا تھا, مگر وہ کسی طور پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایک دم وہ گیٹ کے قریب پہنچی تھی کہ وحشی خوفناک بھیڑیے کی آواز اپنے بالکل آس پاس سنائی دی. اس بار تو وہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اس نے مڑ کر دیکھا تو بالکل اس کے ذرا سے فاصلے پہ بھیڑیا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. رمشا کو لگا موت اس کے بالکل سامنے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی. سانس روکے اس نے سکندر کو بے اختیار مڑ کر ڈھونڈا. اس سے پہلے کہ بھیڑیا رمشا پہ حملہ کرتا, سکندر نے ریوالور تیزی سے نکالا اور 5 دفعہ اسے شوٹ کیا. بھیڑیے کی تڑپتی آواز, رمشا کی چیخیں اور گولیوں کی وہ چھاڑ کرتی آوازیں فضا میں گونجی. رمشا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بالکل فریز ہوئی کھڑی رہی. جب اس نے اپنے گرد مضبوط بازو محسوس کیے, وہ اس کی تیز بڑھتی گھبرائی ہوئی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی, لیکن وہ اپنے آپ کو ساکت کیفیت کی بدولت حرکت میں نہیں لا پا رہی تھی. مجھے اگر 5 منٹ دیر ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, وہ بہت تکلیف سے بولا تھا. پھر اس نے رمشا کو بھینچ کر اسے چھوڑنے کے بعد بڑے غصے سے اس کی تھوڑی پکڑتے ہوئے اپنی طرف کیا. دل کر رہا ہے تمہیں الٹے ہاتھ کی دوں. پتہ بھی ہے یہ راستہ کتنا خطرناک ہے. ہوش میں تھی تم؟ یہاں پہ اتنے بھیڑیوں کا گزرنا ہوتا ہے, اگر یہ حملہ کر دیتا تم پہ تو کہاں جاتا میں.
کیوں میری جان کی دشمن بنی ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر چیخ پڑا۔ اچھا تھا نا، مار دیتا مجھے، میری… مگر سکندر نے اسے بولنے نہیں دیا۔ اس کے بالوں کو پکڑے اپنی طرف کرتے ہوئے دھاڑا۔ اب تم نے آگے سے کوئی بکواس کی تو تمہاری زبان کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ کہتے ساتھ اس نے رمشا کا بازو بھی سختی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اسے بہت زور سے تھپڑ لگانا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کو ہلکی سی تکلیف دینے پر ہی اس نے پاگل ہو جانا تھا۔ سکندر چھوڑے مجھے، بندوبست کرتا ہوں میں ابھی تمہارا۔ اب انگلی ٹیڑھی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی رمشا کو اٹھا لیا۔ پھپھو تو ابھی سو رہی ہیں، تب تک اپنا کام کر ہی لیتی ہوں، اللہ کرے ابھی کے ابھی اس کا پاسپورٹ مل جائے، اس نے خود سے کہتے ہوئے رمشا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور بند کرتے ہوئے ایک دم اسے خیال آیا پہلے حنان سے بات کر لے تاکہ وہ اس سے پوچھ لے کہ ابھی یہ کام کرے یا رات کو۔ پوچھ لیتی، ہو سکتا ہے وہ کہے یہ مناسب وقت نہیں ہے، شام ہی تو ہوئی ہے ابھی۔ ہاں پھپھو کسی بھی ٹائم اٹھ جائیں گی، میرے پاس تو لازمی آئیں گی، کیا کروں؟ حنان نے وکیل سے کچھ ڈسکشن کر رہا تھا جب اس نے اپنے موبائل اپنے سامنے موجود ٹیبل پہ بز ہوتے فون کو دیکھا تو ایک دم اس سے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون کانوں سے لگا کر اٹھ پڑا۔ ہاں وائفی پہنچ گئی، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے حنان؟ تمہیں پتا ہے اس کمینے کے کیس میں پھنسا ہوا ہوں، سارا دن اسی میں گزر گیا۔ اوہ کیا ہوا؟ کیا سکندر بھائی اس بار نہیں پھنسیں گے؟ فی الحال تو کچھ پتہ نہیں، لیکن دیکھتے ہیں، اس چیز کی فکر مت کرو۔ بتاؤ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں انکل رات کو کافی دیر سے آئیں گے، پپو بہت خوش تھی، روئی بھی بہت زیادہ۔ حنان میرا دل کیا ان کو فٹافٹ بتا دوں، میرا دل بند ہو رہا تھا پپو کی حالت دیکھ کر۔ آئی نو بہت مشکل ہے، مگر سکندر کی اجازت کے بغیر ہم کچھ کر تو نہیں سکتے۔ خیر ابھی کیا کر رہی ہو؟ رمشا کا ہی روم لیا تھا، میرے کہنے سے پہلے ہی پھپھو میرا سامان مشی کے کمرے میں رکھوا چکی تھی، میں نے تو شکر کیا، ورنہ رات کو اس طرح چوری چھپے جانا، اللہ، عجیب سی گلٹ کے مارے میں نے مر جانا تھا۔ حنان ہنس پڑا، تم بھی نا؟ اچھا ابھی اس کے کمرے میں ہو؟ ہاں سوچ رہی ہوں ابھی چیکنگ کروں یا رات کو؟ کھول کے چیک کر لو، کیا پتا اس نے دراز میں رکھا ہوا ہو، اگر ایسا کام کر رہی ہو تو دروازہ لاک رکھنا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پپو سو رہی ہیں اور انکل تو ویسے بھی گھر پہ نہیں ہے، میرا خیال ہے حنان یہ اچھا موقع ہے، پھر بھی دروازہ لاک کرو اور جیسے ہی ملتا ہے مجھے بتاؤ۔ نہیں آپ فون مت بند کیجیے گا، مجھے ویسے ہی خامخواہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں اپنا آپ چور محسوس ہو رہا ہے۔ سیلی گرل ہولڈ پہ ہوں، اگر نہیں ملتا تو پریشان نہ ہونا، اس نے اینا کو تسلی دی۔ تھینک یو، میں پہلے دروازے کو لاک کر لوں؟ الماری میں چیک کر چکی تھی، پہلے سے کھلی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ پھپھو لاک لگا چکی تھی، لیکن مشی اتنی خاص چیزیں نہیں رکھتی تھی، سوائے اس کی پینٹنگز اور آرٹ کا سامان ہوتا تھا۔ پھر حنان سے بات کرتے ہوئے اس نے الماری کھولی، کپڑے اور اس کی چھوٹی موٹی چیزیں اسے ملی، سارے دراز چیک کر لیے، کہیں پہ بھی پاسپورٹ نہیں تھا، بس ایک نیچے والے کھانے کا چوڑا سا دروازہ تھا، وہ آخر میں رہ گیا تھا۔ اس نے کھولا تو اس میں اخبار کے بے شمار کٹے ہوئے پیسز تھے، 2-3 فائلز کے ساتھ ایک بک بھی موجود تھی۔ ایک دم انہیں سائڈ پہ کر کے اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے، وہ سکندر کی تصویر تھی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی، کچھ ملا؟ ایک دم خاموشی کو محسوس کر کے حنان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے کڈنیپ کر کے ٹھیک نہیں کیا، میرے ہاتھ کھولیں۔ سکندر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس نے رمشا کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں خونخوار نظروں سے سکندر کو دیکھے جا رہی تھی۔ مار ڈالو گی تم ظالم؟ سوری اب میں تمہیں نہیں دیکھوں گا ورنہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ کاش سکندر آپ اس وقت جیل میں ہوتے، آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مجھے کڈنیپ کر کے آپ بری طرح پچھتائیں گے۔ اس کے ہاتھ پیچھے رسی سے باندھے گئے تھے اور وہ کسی طرح اپنے ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی فائدہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور کاش تم اس وقت میری پناہوں میں ہوتی، خیر میں تو بنا ہی تمہیں پوری دنیا سے چرانے کے لیے ہوں، تم لاکھوں دفعہ مجھ سے بھاگو گی، میں ہزاروں دفعہ تمہیں کڈنیپ کروں گا، مائی رے آف سن شائن۔ اف سکندر فل آن شرارتی موڈ میں لگ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے جو اسے رمشا پہ غصہ تھا وہ جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ آپ ایک دفعہ یہ ہاتھ کھولیں ذرا،
مسٹر شیر داؤد سکندر، میں آپ کا حشر کر دوں گی، اور میں حشر ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس کے پیار سے کہنے پہ رمشا نے اپنے لب زور سے دبائے۔ حنان، کاربون برم عزیزم کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پورا دراز کھول دیا تھا۔ رمشا کی چھپی خاموش محبت کے کارنامے اس کے سامنے کھلتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ یہ کیسا لفظ ہے؟ کیا ہوا؟ پاسپورٹ ملا؟ حنان کے کہنے پر اس نے سکندر کی پرنٹ کی ہوئی تصویر اٹھائی پرنٹر سے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور بادامی چادر میں وہ گرے سن گلاسز پہنے چارمنگ پرنس لگ رہا تھا۔ رمشا نے اس کے نیچے ہی یہ لفظ لکھا تھا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ پاسپورٹ تو نہیں، مگر جھٹکے دینے والی چیزیں ضرور ملی ہیں۔ مطلب؟ پہیلیوں میں بات مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کیا ملا ہے۔ پہلے آپ مجھے کاربون برم کا مطلب بتائیں۔ یار گوگل کر لو، مجھے کیا پتا، یہ لفظ ویسے ہی فارسی کا لگ رہا ہے۔ آپ فون رکھیں، میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں۔ کاربون برم، سکندر بھائی کی پکچرز، اس کا نام ہر اسکریپ پیپر میں اس کی تصویروں سمیت لکھا ہے۔ فارسی اور اردو میں شاعری، یہ سب کیا ہے؟ گوگل کرنے سے پہلے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ کاربون برم کا مطلب کیا ہے۔ لیکن مشی، ایک گنڈے سے پیار؟ بے شک وہ ہینڈسم اور بہت اچھے ہیں، مگر سکندر بھائی کی امیج ہے تو بہت بری۔ حنان نے 5 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا اور اس کو پھر سے کال کر دی۔ کاربون برم کے کافی مطلب ہیں، مگر 2 مطلب ہیں تمہارے لیے۔ اپنی جان قربان؟ ہاں، مگر 2 مطلب ہیں تمہارے لیے اپنی جان قربان، پوجنا اور بے تحاشا محبت ہے تم سے۔ فارسی کا لفظ ہے۔ دورینا نے گہرا سانس دیا۔ آپ کے کہنے سے پہلے ہی جان گئی تھی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو رمشا سکندر بھائی کے ملنے سے پہلے ہی انہیں جانتی تھی اور ان کے گہرے عشق میں گرفتار تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ حنان کو تو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب اسے احساس ہوا تو حیرت سے اس نے واٹ کہا تھا۔ حنان رمشا سکندر بھائی سے محبت کرتی ہے، وہ بھی کافی عرصے سے۔ رمشا کی سفر کے دوران آنکھ لگ چکی تھی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ دروازے کے ساتھ لگی پتہ نہیں کتنی دیر سے سو رہی تھی۔ سیدھا ہو کر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ سونے سے پہلے اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور سکندر کا کہیں سے بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا اس کے ہاتھ کھولنے کا۔ اس کی منتیں کیے وہ ایک طرف منہ کیے آنکھیں موند چکی تھی، اور اب جب وہ سو کر اٹھی تھی تو اس نے دیکھا رات ہو چکی تھی اور اسے احساس ہوا کہ وہ شہر کے بجائے موٹر وے پر تھے۔ سکندر؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ سیدھی ہو کر اس نے سکندر کو دیکھا جو خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک دم اس کے بولنے پر اس نے گردن گھمائی۔ اٹھ گئی؟ بہت لمبا سوئی ہوئی تھی۔ ویسے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں پیچھے لٹا دیتا، لیکن پھر کہا کہ کوئی بعید نہیں ہے پیچھے سے مجھ پہ وار نہ کرنا شروع کر دے۔ سب سے زیادہ تو مجھے اپنے بالوں کی فکر تھی۔ کہاں پر ہیں یہ؟ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ سکندر مسکرایا۔ بتایا تھا نا تمہارا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ کیسا بندوبست؟ آپ کرنے کیا والے ہیں؟ سکندر اس کی بات پر ایک دم ہنس پڑا۔ یار مجھے سیریل کلر تو نہ سمجھو، اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ بس ایک اچھی سی جگہ لے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ جو تمہارے دماغ میں کچرا بھرا ہے نا یہ صاف ہو جائے۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے رمشا کی کنپٹی کو 2 بار ٹیپ کیا۔ رات ہو گئی؟ 24 گھنٹے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے چمکتے ہوئے ٹائم کو دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اچھا تھا کہ نیند پوری ہو گئی تمہاری، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کا اس وقت گلا دبا کے خود کو بھی مار دوں۔ وہ پریشانی سے تقریباً چلائی تھی۔ 16 گھنٹے ہیں۔ اگر وہ 16 گھنٹے سکندر کی زندگی سے نہیں نکلی تو سکندر اور بختاور، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ سکندر تو پھر بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن بخت تو بالکل اکیلی ہے۔ ہاں، اسے بخت سے بات کرنی ہے۔ کیا ہوا رے؟ تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے تمہارے سر پہ کسی نے گن رکھی ہو۔ Why are you acting like this؟ مجھے بخت سے بات کرنی ہے، پلیز سکندر۔ بخت سے؟ وہ چونکا۔
اسے رمشا کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. نیم اندھیرے میں بھی وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ محسوس کر سکتا تھا. جی بخت سے بات کرنی ہے. رے مجھے ڈراؤ مت. بخت سے کیوں بات کرنی ہے؟ اور جس طرح تم مجھ سے کہہ رہی ہو نا مجھے کوئی اچھی علامت نہیں لگ رہی. وہ کیا اسے بتا دے کہ اس کی اور بختاور کی جان خطرے میں ہے؟ اگر وہ ایسا کرے گی تو انہیں خبر ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ اسے بتا نہیں سکتی. یا اللہ وہ اسے کہیں مار نہ دے. مجھے اس سے آپ کی شکایت لگانی ہے. اس نے جیسے ہی کہا سکندر نے اسے گھورا. ایک تو تمہارے اس بلا وجہ کے ایکسٹرا حق لانے سے ڈرنے لگا ہوں. پتہ نہیں لگتا ہے کہ اگلے منٹ میں کیا اگل دو گی جو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. آپ کے لیے نہیں اچھا اسی لیے تو بول رہی ہوں. وہ دل میں سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. سوری کچھ دن کے لیے فونز بین ہیں اور یہ رول مجھ پر بھی لاگو ہے. بس ضروری کالز کے علاوہ نو فونز. رمشا اسے دیکھتی رہ گئی اور خاموشی سے گردن گھما کر دھڑکتے دل سے سوچنے لگی وہ آخر کیا کرے. چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا لے تاکہ ساری مصیبت ہی ٹل جائے یا سوچنا بھی مت. دروازے پہ چائلڈ لاک لگا ہے. یہ شخص اس کی سوچ پڑھنے میں ماہر تھا اور اتنی تیزی سے پڑھ لیتا تھا اس نے سوچا نہیں تھا. I truly hate you شیر داؤد سکندر and I truly love you رمشا سکندر. وہ شرارت سے کہتے ہوئے پیٹرول اسٹیشن کی طرف بڑھا. دروازے پہ پڑنے والی دستک پہ وہ جو اپنے بازو پہ جل لگا رہی تھی ایک دم بولی یس کم ان. دروازہ کھلا تو اسے لگا وہ مومبا ہی ہوگا لیکن اس نے جیسے حنان کو دیکھا تو ایک سکون کی لہر اس کے اندر دوڑی. شکر ہے آپ کا چہرہ نظر آیا ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں. حنان نے اس کی بات پہ ایک دم اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے گھورا. کیوں بھائی ہماری بختاور بیوی خود کو اکیلی محسوس کرنے لگی. میں تو ادھر ہی ہوں. ادھر سارا دن تو باہر رہتے ہیں آپ سے بہتر تو ماما تھے. 1000 دفعہ بھی بزی ہوتے تھے مجھے ٹائم ضرور دیا کرتے تھے اور ان کی چھٹی حص اتنی تیز کہ ذرا مجھے کچھ ہوتا فوراً میرے پاس ہوتے. اور یہاں میں اتنی زور سے گری کوئی بھی موجود نہیں تھا میرے پاس. یار میں اپنی نئی نویلی بیوی کو ٹائم نہیں دے سکا وہ بھی صرف اور صرف تمہارے منحوس ماما کی وجہ سے. باقیوں کی تو دور کی بات ہے. وہ اس کے بال بگاڑتے ہوئے بستر پہ بیٹھا. بختاور نے ٹیوب سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور اسے دیکھا. واقعی آپ کو ماما کے ساتھ کلاسز لینی چاہیے. آپ ہی کو دیکھا ہے کیسے ان سے بھاگتی تھی اور اب کیسے ان کی دیوانی ہو گئی اور آپ نے تو کچھ دن بعد ہی اپنی بیوی کو بھگا دیا. وہ ہنس پڑا. کہا نا یہ سب تمہارے اس مامی کی وجہ سے ہوا ہے. ہر غلط بات کا الزام آپ میرے ماما کو دیجیے گا. اوہ میں بھول کیوں جاتا ہوں کہ یہ میری نہیں سکندر کی بھانجی بیٹھی ہوئی ہے. جی نہیں آپ کی بھی بھانجی ہوں لیکن وہ میری فکر زیادہ کرتے ہیں. اچھا جی مجھے جیسے ہی عداد بھائی نے بتایا کہ تم گری تھی تو تم سوچ نہیں سکتی میں نے انہیں اتنا ڈانٹا حالانکہ اس میں ان کا نہیں آپ محترمہ کا قصور تھا لیکن پھر بھی میں نے انہیں 10 سنائی. میں بھول گیا وہ اینا کے چاچو اور میرے ہاف سسر ہیں. واقعی میں؟ وہ تو خوش ہو گئی. اچھا ہوا کسی نے تو اس جیسن موموا کو ڈانٹا. I don't know I am pronouncing this name right or not. بس میں ایسی پڑھ رہی ہوں پتہ نہیں ایسی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. میں جانتی نہیں نا اس جیسن موموا جو بھی ہے. ہاں نا. اب وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں چیک کر لیتا ہوں لیکن مجھے تمہاری پرمیشن چاہیے تھی کہ انہوں نے بتایا کہ تمہیں کافی غصہ تھا ان پر. آپ کو پتا ہے ہانی ماما وہ کیا کرنے والے تھے؟ سیدھا غصے سے باہر بھاگے مجھے اکیلا چھوڑ کر. وہ تو شکر ہے کہ ان کی کزن مس شرینا ہاں یہی نام تھا ان کا وہ بہت نائس سی لیڈی نے ہیلپ کی تھی میری. اوہو یہ تو بہت غلط کیا لیکن آپ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کا کتنا نقصان کیا ہے. اور یہ اتنی ساری چاکلیٹس کس خوشی میں آپ نے لی؟ کون سی چاکلیٹس؟ سارا سامان چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. اسی بات پہ تو سب سے زیادہ غصہ ہے مجھے. صبح سارا فریج خالی تھا. میں نے انہیں کہا کہ گھر میں کچھ نہیں اور میرے لیے لائے کیا 1 درجن انڈے بس. او مائی بختاور بی بی کے ساتھ اتنا ظلم. لیکن سامان تو پورے کچن میں موجود ہے. تم کیا کہہ رہی ہو؟
حنان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم چونک پڑی۔ ہیں کی بچی، اب بتاؤ زیادہ زور کی لگی ہے یا میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ مجھے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، بس ایک جگہ نیل پڑے ہیں، باقی بس ٹھیک ہے۔ سکندر کو اگر اس نیل کی بھی خبر ہو جاتی تو اب تک وہ حداد بھائی کا قیمہ بنا چکا ہوتا، حالانکہ اس میں ان کا نہیں تمہارا قصور تھا۔ میں اب سچ میں رونے لگ جاؤں گی ہانی ماما، پہلے ہی غصہ ہیں اور آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ مجھے ماما کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ فیس بناتے ہوئے اسے بولی۔ چپ کرو ڈرامے باز، چلو اٹھو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے 7 فلم نہیں دیکھی ہم نے۔ میں ابھی برگرز منگوائے ہیں، جلدی سے حلیہ درست کرو اور نیچے آؤ۔ یا میری ہیلپ چاہیے؟ جی نہیں، آپ جائیں۔ اور وہ تو نہیں ہے؟ اس نے سلیپرز پہنتے ہوئے حنان سے پوچھا۔ وہ کون؟ وہ کا کوئی نام ہے؟ حداد بھائی ہیں وہ، اور تم انہیں حداد انکل کہہ سکتی ہو۔ حداد انکل؟ بخت ایک دم سٹل ہو گئی۔ انکل؟ وہ میرے انکل نہیں ہیں۔ حنان ہنس پڑا۔ غصہ اتنا ہے ان بیچارے پر، حالانکہ وہ تمہارے لیے کتنی ساری چیزیں لائے، لیکن پھر بھی وہ میرے انکل نہیں ہیں۔ اچھا، اتنے ینگ لگتے ہیں تو انہیں بھائی کہہ دو، ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائیں۔ کندھے اچکا کر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کر بولا۔ آپ چلے، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ ٹاپک کو ہٹانا ضروری تھا، اسی لیے بات بدل کر وہ واش روم کی طرف چل پڑی۔ انکل اور بھائی؟ سیریسلی؟ بھوک لگ رہی ہے؟ رے، ہم اس وقت کہاں ہیں؟ رحیم یار خان، آج ہم ادھر سٹے کریں گے، کل صبح نکلیں گے۔ رمشا نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اور ہم نے اتنا لمبا سفر آخر کس خوشی میں کیا؟ تمہارے ساتھ لمبا سفر کرنے کا شوق چڑھا تھا، لیکن آپ نے میرے سارے خواب چکنا-چور کر دیے اپنے گھوڑے بیچ کر سونے کی وجہ سے۔ رمشا سینے پہ بازو لپیٹے اس شہر کی جلملاتی روشنیوں کو گھورتی رہی۔ بے بسی کے مارے اسے اتنا رونا آ رہا تھا، مگر رو کر بھی کیا ہو جانا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ اب تو بس دعا ہی کر سکتی تھی۔ اب بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آپ کا سر، وہ دانت پیس کر کہتے ہوئے بازو لپیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو پورے 2.5 مہینے سے آپ کھا رہی ہیں، ابھی کیا کھانا ہے؟ یا میں اپنی مرضی سے لے آؤں؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ رے، 8 گھنٹے سے بھوکی ہیں آپ، اور میری بھی حالت عجیب ہو رہی ہے۔ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری بلا سے آپ کھائیں یا نہ کھائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مر جاؤں گا یار۔ اس نے بات تو مذاق میں کہی تھی، لیکن رمشا کو تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر اسے کھولنے کا بولنے لگی تو سکندر نے کہا، بتایا ہے نا سویٹ ہارٹ، چائلڈ لاک لگا ہوا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں اندر ریسٹورنٹ میں کھانا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بھوکے نہ مریں تو میرا دروازہ کھولیں۔ فکر مت کریں، میں کہیں نہیں بھاگ رہی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے سکندر کو دیکھا۔ سکندر نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ایس یو وش۔ ہم ہارر مووی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بختاور نے جیسے ہی مووی کا ٹائٹل سکرین پہ نمودار ہوتے دیکھا تو اس کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ حنان اور حداد جو صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھنے لگے۔ بختاور نے حداد کی دل شکن مسکراہٹ اچھی طرح محسوس کی تھی۔ یار یہ نئی مووی ہے، بہت تعریف سنی تھی میں نے اس کی۔ حداد بھائی نے بھی ریکمینڈ کی، ان کی تو چوائس ہے بھی کافی کمال کی۔ کیوں، کیا ہوا، نہیں دیکھنی؟ گھر میں تو پھر بھی فاخرہ مائی کو اپنے ساتھ سلا لیتی تھی، مگر یہاں تو دلہنا آپی بھی نہیں ہے، اور یہ موم وا ضرور مجھے ڈرانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے کہا، نہیں ہانی ماما، میں نے اینڈ گیم دیکھنی ہے۔ ماما نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اپنے مسئلوں میں پڑ گئے، پلیز وہ لگا دیں۔ میں نے کہا بھی تھا حنان، میں بچی کے ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، ان کے سامنے میں بچی اور پیٹھ پیچھے مجھے کیسے ٹریٹ کر رہے تھے؟ کیوں؟ یہ فلم میں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس نے سیدھا حداد کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز، کیمل کلر کی ٹی شرٹ پہنے، بالوں میں ہیئر کیچ لگائے کیوٹ لگ رہا تھا۔ بریکٹ
لڑکیوں والے لکس کا تانا میں نے ہانی ماما کی غیر موجودگی میں ضرور دینا ہے انہیں۔ ظاہر ہے بچے ڈر جاتے ہیں، اور آپ جیسے بچے تو ایسی فلم دیکھ کر 10 دن تک اپنے کمرے میں اکیلے نہیں سو سکتے۔ اس نے بخت پر چوٹ کی۔ بخت کے ہاتھ میں موجود پیپسی کی بوتل پہ گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں نے نا بوتل ان کے سر پہ مار دینی ہے۔ ڈر اور مجھے، آپ ایسی 10 ڈرونی مووی مجھے ایک ہی دن میں دکھا دیں، مجال ہے کہ ایک سین پہ بھی میں چیخوں یا خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ حنان بڑی زور سے کھانسا۔ یہ بھی اپنی ہنسی بچانے کا طریقہ تھا۔ حداد نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ڈیش لڑکی، اتنی چھوڑنی ضروری تھی کیا؟ مجھے بس بورنگ لگتی ہے، ہر چیز میں بے تحاشا سلو موشن ہوتا ہے، اسی لیے کہا ٹھیک ہے ہانی ماما لگا دے۔ اس نے چپس کی طرف نظریں ٹکائی۔ بریکٹ، اگر بختاور تم ذرا بھی چیخی یا ڈری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے خود سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو کھل کر مسکرا کر ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حنان بڑی، یار یہ لائٹ آف کر دینا، مجھے کوئی بھی فلم روشنی میں مزہ نہیں دیتی۔ بخت نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اچھا یار بخت، تم کمفرٹیبل تو ہو نا؟ بخت زبردستی مسکرا کر اسے شعلہ بار نظروں سے تکتے ہوئے بولی، جی ماما کر دیں لائٹ آف۔ تم کیا لوگی؟ وہ مینیو کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا جو ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ رے؟ سکندر نے سنجیدگی سے دیکھا۔ مینیو کھولو اور مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے۔ رمشا نے آنکھیں گھماتے ہوئے مینیو بک اٹھائی اور اسے ایسے دیکھنے لگی۔ سکندر اسے دیکھ رہا تھا۔ گرے اور پنک سٹائلش شلوار قمیص میں سر پہ دوپٹہ لیے وہ معصومیت کا پیکر لگ رہی تھی۔ گنگریالے بالوں کی ایک دو لٹیں ایک دم گالوں پہ آ گئی تھیں۔ چہرہ تھوڑی دیر کے غصے کی وجہ سے ابھی تک تمتما رہا تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں کمنٹ پاس کر رہا ہے۔ اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے مڑ کر دیکھا تو لڑکے رمشا کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ کر تالی مارتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ دونوں انٹر ہوئے تھے انہی لڑکوں نے نظر اٹھا کر رمشا کو گھورا تھا۔ اس نے پہلے اگنور کیا کہ ایسے جیسے کوئی عام بندہ داخل ہوتا ہے تو اسے نظر اٹھا کر کوئی دیکھتا ہے، ویسے کوئی سین ہوگا۔ غصہ نہیں، تیش کے عالم میں اب اس کا پورا جسم کانپنے لگا، چہرے پہ سرخی بڑھ گئی۔ مینیو کارڈ کو سختی سے پکڑے وہ خود کو تماشا کرنے سے روک رہا تھا۔ ویٹر آ گیا تو رمشا نے سکندر کو بتایا کہ وہ سٹیک کھائے گی، لیکن سکندر کو لب زور سے بھینچے سرخ چہرہ لیے دیکھ کر چونک اٹھی۔ داؤد؟ سکندر نے سر اٹھایا تو وہ حیرت اور ہلکی سی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا رے؟ اس نے بہت کنٹرول کیا خود کو اور گلا کھنکارتے ہوئے کوشش کی اپنا لہجہ نرم رکھ سکے، لیکن وہ خاص کامیاب نہیں ہوا۔ میں 3 دفعہ بلا رہی ہوں آپ کو، ویٹر سامنے ہے۔ اس نے ایک نظر دیکھا، وہ لڑکے اب پیمنٹ کر کے اٹھ چکے تھے۔ رے تم آرڈر کرو، میرے لیے کچھ سامان منگوا لو، میں ابھی آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے پیچھے گیا۔ اس بیچاری کی شکل دیکھی تھی؟ اوہو، ایسا ریچھ جیسا بندہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں ہوتا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں۔ ایک دم کسی نے آ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے گھما کر آنکھوں میں مکہ دے مارا۔ بس پھر ٹرامپلنگ سیشن شروع، اور پورے 10 منٹ بعد یہ سیشن ختم ہوا اور اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ شکر تھا یہ ریسٹورنٹ کافی ویران اور شہر سے تھوڑا الگ دھلگ جگہ پہ تھا۔ دوسرا، ان لڑکوں نے اپنی بائک بھی کافی دور کھڑی کی تھی، اسی لیے سکندر کے ٹرامپلنگ سیشن میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئی تھی۔ 20-22 سال کے نوجوان لڑکے اس جیسے بیسٹ کا ویسے ہی کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور ریسٹورنٹ کے اندر جانے والا تھا کہ ایک دم اس کا فون بج اٹھا۔ دیکھا تو حنان کا لنک لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایسے ہی بنا سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ ادھر حنان نے بنا سلام دعا کیے اس سے پوچھ بیٹھا، یار ایک بات پوچھنی تھی۔ بکو، سانس کیوں بھولا ہوا ہے؟ کسی کو مارا تو نہیں ہے؟ میرا منہ اس وقت مت کھلواؤ، ورنہ میں آلریڈی اس خبیث کے پاس جا کر اس کی بچی کچھ ٹانگیں توڑ دوں گا، یعنی کہ پہلے توڑ رہے تھے۔ رمشا کے کہنے پر میں اسے ریسٹورنٹ لے کر گیا۔
میں کہہ بھی رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، مگر ضدی لڑکی کو پہلے سے غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے مان گیا۔ وہ دو لڑکے اس کو دیکھ رہے تھے اور جملے کسنے لگے۔ میں نے بروقت دیکھ لیا، آنکھیں اور زبان ضائع ہو چکی۔ حنان، تمہیں یہ فنی لگ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ افسوس ہو رہا ہے۔ اچھا بتاؤ، کاربون برم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں میری رے کو کسی نے دیکھا ہے اور تم کروا کربو کا مطلب پوچھ رہے ہو؟ کروا کربو نہیں، کاربون برم کا مطلب۔ میں پھر کیا کروں؟ اس ٹائم میرا دماغ آؤٹ ہو رہا ہے۔ کام کی بات ہے تو بکو، نہیں تو میں رکھ رہا ہوں۔ اچھا، بس اتنا کرو کہ رمشا کے منہ پہ یہ لفظ بڑے پیار سے بولنا، اس کے بعد جو ریئیکشن آئی مجھے بتانا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس لفظ میں؟ مجھے ضرور اپنی بیوی سے پٹوانا چاہتے ہو؟ جو کہاں ہے وہ کرو، پھر مجھے اس کا ریئیکشن ٹیکسٹ کر کے بتانا۔ تمہارا قتل میرے ہاتھوں ضرور ہوگا۔ رمشا نے دیکھا وہ فون جیب میں رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے ذرا مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر بیٹھتے ہوئے بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا باہر سے آ کر زیادہ پیارا ہو گیا ہوں؟ نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولی، پھر اسے دیکھا جو کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے والی سرخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ نہیں یعنی کہ پیارا نہیں لگ رہا؟ میں نے تمہارے لیے اسٹیک منگوا لیا، ٹھیک ہے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ تم زہر بھی کھلاؤ تو کھا لیں گے۔ خیر مجھے کچھ کہنا تھا۔ کیا؟ کربا کربنتا بیچارہ صحیح سے کاربون برم بول ہی نہیں سکا۔ ہیں؟ رمشا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ نہیں سوری، کاربون کرم۔ ہاں، کاربون کرم۔ اتنی بار سوری کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ رمشا نے سوچ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی؟ رمشا نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ حنان نے سکندر کو ابھی کال کرنے کا سوچا کہ ایک دم ان نون نمبر پہ آتے میسج کو اس نے پڑھا۔ اس نے دیکھا تو اس میں رمشا کی تصویر کے ساتھ نیچے لمبا چوڑا میسج دکھا تھا۔ اس میسج کو پڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ سر، میری آخری دفعہ ریکویسٹ ہے، پلیز میرے میسج پہ غور کیجیے گا۔ آپ کی اتنی اگنورنس پر میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتی، لیکن یہ لڑکی آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، اتنی کہ میں آپ کو اس کی چھپی ہوئی محبت کے ثبوت بھی دے سکتی ہوں۔ سر، اگر آپ نے اس معصوم گونگی لڑکی کی جان نہ بچائی تو میرا محبت اچھے لوگوں سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ آپ میری آخری امید ہے، پلیز ہیلپ اس۔ 2.5 مہینے سے سارے نا امید ہو چکے ہیں۔ آپ تو ہر عورت کی مدد کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اس لڑکی کی جان نہیں بچا سکتے جو آپ سے محبت کرتی ہے، اور ابھی سے نہیں بلکہ تب سے جب آپ نے اس کی جان اسلام آباد کے جنگل میں بچائی تھی۔ سکندر ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حنان کا میسج آیا۔ اس نے اسے کھولا تو اور جھٹکا لگا۔ اس کی بے شمار تصویریں، نیوز پیپر پرنٹ، انٹرنیٹ سے نکالے گئے پکچرز، اور ان میں رے کی رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا کاربون برم، اور اس کی ایک تصویر جو رمشا کی سب سے فیوریٹ تھی، سفید مارکر میں لکھا تھا من عاشق تو ہستم۔ آج رمشا کی سکندر کی چھپی محبت کا راز کھل چکا تھا۔ وہ کتنی دیر ساکت بیٹھا رہا اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ وہ ذرا سا چونکا بھی تو رمشا کی آواز پر تھا۔ نظریں اٹھا کر اس کے الجھے ہوئے مکھڑے کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا یہ سب دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوشی سے وہ ناچے گا، رمشا کو اٹھا کر اتنا گھمائے گا جب تک اس کے سر نہ چکرا جائے۔ ایک ایسی عجیب سی کیفیت تھی جو سارے جسم کو مفلوج کر کے رکھ چکی تھی۔ احساسات میں ایسی جنبش بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ سب کچھ چل رہا تھا، مگر جیسے وقت کی گھڑی ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ جو وقت کے ساتھ 13 سالوں سے بھاگ رہا تھا ایک دم تھک سا گیا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جس کے اندر ہر وقت شعلے بھڑکتے تھے، آج وہ سکون کی لہر اپنے اندر پا رہا تھا۔ ہاں، اسے سکون ہی تو چاہیے تھا جس کی تلاش میں وہ 13 سال بھٹک رہا تھا۔ آج اسے سکون مل چکا تھا۔ اس کا سکون ہی تو تھی رمشا۔ رمشا کا چاہنا ہی تو سکون تھا، اور اس کا سکون بند ڈبے میں 1 سال سے قید تھا جو آج کھل چکا تھا۔ رمشا سکندر کو ایک دم ساکت پا کر الجھ پڑی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟
کھانا آ چکا تھا۔ رمشا نے محسوس کیا کہ اب وہ سنبھل جائے گا، مگر وہ ویسے ہی ایک ہی پوزیشن میں ساکت بیٹھا رہا۔ سکندر، داؤد؟ اسے خوف آیا جب سکندر نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ناچار اسے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا نازک ہاتھ رکھنا پڑا، جس پہ سکندر نے اپنی کالی آنکھیں اٹھائیں۔ داؤد، کیا ہوا ہے؟ کھانا آ چکا ہے۔ جس پہ سکندر نے اپنی اور اس کی پلیٹ کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو جس پہ رمشا نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ رمشا اس کی نظریں پاتے ہی اپنا ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ جلدی کریں، میں تھک چکی ہوں۔ حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ تھک چکے ہیں، مگر یہ کہنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ وہ اس کی نظریں اگنور کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں سکندر اسے دیکھتے ہوئے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولا، رے؟ کافی طویل خاموشی کے بعد وہ اپنی ساکت ہوئی کیفیت سے نکلتے ہوئے کھانا کھاتی رمشا سے بولا تھا، کیا تم میرے ساتھ نماز پڑھو گی؟ ایک دم رمشا کے کانٹا پکڑے ہوئے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ وہ اس کے شاکڈ سے دیکھنے پر بھی کچھ رد عمل نہیں دکھا سکتا تھا۔ عجیب سی فیلنگز تھیں جس سے وہ گزر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ آخر اس نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جو اللہ ہر لمحے اس پر اتنا مہربان ہوتا جا رہا تھا؟ وہ جو اس سب کو یک طرفہ آگ سمجھ رہا تھا، یہاں تو آگ برابر جگہ لگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ یہ پوچھتا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے یہ سوال نکل گیا۔ معافی مانگنی ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ کس چیز کا؟ For everything. For bringing Ray into my darker life. اب کی بار رمشا کی زبان تالو سے لگ چکی تھی۔ یہ شخص اسے ہر موقع پہ میسمرائز کرتا تھا، آج تو سانسیں روک چکا تھا۔ یہ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کھانا کھا لو، میں فون ذرا اٹینڈ کر کے آیا۔ مگر آپ؟ میں بعد میں پیک کر کے کھا لوں گا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تیزی سے بول کر یہاں سے اٹھ چکا تھا۔ اس کا اٹھنا یہاں سے بہت ضروری تھا۔ وہ اس کے سامنے رو سکتا تھا، دنیا کے سامنے نہیں۔ سوری، بار بار ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ایسا کریں، آپ لوگ فلم دیکھ لیں، مجھے بعد میں سٹوری بتا دیجیے گا۔ جس کی جان پہلے سے ہی اٹکی ہوئی تھی اس بات پر تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سانسیں الگ ڈر سے پھولی ہوئی تھی۔ ماما، آپ بیٹھے نا، ایسے فلم کے بیچ میں اٹھ جانا ٹھیک تو نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ حتاد عموماً اتنا بولتا نہیں تھا، خاص کر کسی کے بولنے پر مداخلت تو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو تنگ کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ بختاور نے اپنے کشن کو زور سے مٹھیوں میں لے لیا اور سختی سے ٹی وی کی روشنی اس کے تمسخر سے بھرے چہرے پر پڑتے ہوئے دیکھ کر بولی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو نہ دیکھیں فلم، لیکن بار بار مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ بخت، حنان نے اسے تنبیہ کرتے دیکھا۔ ہانی ماما دیکھیں، میں بعد میں دیکھوں گا، ابھی کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ میں شیرو سے ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے یہاں سے اٹھنا پڑ رہا ہے مجھے۔ وہ ایک دم اس کی بات پر چپ ہو گئی۔ اب تو بات اس کے ماما کی آ گئی تھی۔ تم جاؤ حنان، میں ان کے لیے لائٹ آن کر دیتا ہوں تاکہ انہیں تمہاری وجہ سے جو سہارا مل رہا تھا اب یہ سہارا لائٹ سے ملے۔ آپ کو تو میں سٹک کا سہارا پر لانے کی پوزیشن میں لے آؤں گی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بڑبڑائی تھی کہ اٹھتے ہوئے حنان نے تو دھیان نہیں دیا، مگر حداد کے تیز کانوں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ خود پہ اتنا کانفیڈنس اس نے بخت کو دیکھ کر نہیں کہا تھا، مگر بخت سمجھ گئی تھی وہ اس کی بات سن چکا ہے۔ تھینک گاڈ تو نے فون اٹھا لیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیوی نے کٹائی تو نہیں کر دی؟ وہ شرارت سے بولا، لیکن سکندر کے اگلے جملے پر اس کی شرارتی مسکان غائب ہو گئی تھی۔ کٹائی تو نہیں، مگر مفلوج ضرور کر دیا ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر حنان بولا، کیا ہوا شیرو؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں بھیج دیا؟ بڑی I was about to sob like baby۔ تم رونے والے ہو گئے تھے اتنی سی بات پر؟ کہاں ہو اس وقت شیرو؟ تم سچ میں یہ امبیرسنگ والا کام رمشا کے سامنے پورے ریسٹورنٹ میں کرنے والے تھے؟ میں اس کے سامنے آلریڈی پہلے سے رو چکا ہوں۔ وہ تو ظاہر ہے رونا تھا،
ایسی بیوی ملے تو بندے کے خون کے آنسو نکل آتے ہیں، یہ تو پھر بھی نارمل سے آنسو تھے۔ شٹ اپ، وہ ہنس پڑا، لیکن اس کی ہنسی میں نمی بھی تھی۔ حنان دور بیٹھا اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ بہت ہی ایموشنل آدمی ہو۔ اگر ایموشنل آدمی ہوتا تو آج سکندر بہانا ہوتا۔ ابھی کہاں ہو اور وہ کدھر ہے؟ واش روم میں ہوں، شکر ہے یہاں کوئی نہیں ہے، بس اب نکلنے لگا ہوں۔ اسے اکیلے چھوڑ کر بھی میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ جاؤ ورنہ دوسری بار ٹرامپلنگ نہ کرنی پڑ جائے۔ میں اسے سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ اب حنان خاموش ہو گیا۔ تم نے گالیاں نہیں دی مجھے؟ سکندر نے اپنے گیلے منہ کو رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں چاہتا تھا اسے تمہاری اور صوفی کی حقیقت پتہ چل جائے۔ جس سے محبت کرتے ہو اسے اندھیرے میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ آپ کے سر میں درد ہے؟ بختیور نے سر اٹھایا۔ حداد کی شرارتی نظروں پر اسے اپنے لب بھینچنے پڑے۔ آپ کو کتنی فکر ہے میری ڈاکٹر صاحب؟ ایک کام کریں، فلم کو چھوڑ کر مجھ پہ پوری کی پوری توجہ دینا شروع کر دیں۔ اللہ، کیا منہ سے اول فول بک دیتی ہو۔ حداد ڈاکٹر لفظ پہ پاگل ہو جایا کرتا تھا، مگر نہ جانے بخت کے منہ سے مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہمدردی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے بھائی۔ اس نے دیکھا اسکرین پہ ایک بڑی خوفناک شکل نمودار ہوئی تو بختیور اپنی چیخ پر قابو بھی نہیں پا سکی۔ اب کی بار حداد کی دھیمی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف خدایا، یہ تو حد سے زیادہ خوفناک شکل تھی۔ اب تو 10 دن کی نیند گئی، بھاڑ میں گئی یہ فلم۔ جب وہ شکل مزید اسکرین پہ آئی تو وہ تیزی سے اٹھ کر پیر پٹک کر یہ جا وہ جا، دیکھ لوں گی میں تمہیں مسٹر حداد۔ حداد ہنس کر فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کا میسج آیا تھا۔ اس میسج کو پڑھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ فون ملا کر اس نے فون کانوں سے لگایا۔ ہاں بولو۔ سلام پھیر کر اس نے سکندر کو دیکھا جو کہ سر جھکائے بالکل خاموش جائے نماز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت کالی شلوار قمیض میں ملبوس اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ رمشا کا دل کر رہا تھا وہ بند ڈبے میں یہ وقت قید کر لے۔ جس وقت سکندر نماز پڑھ رہا تھا وہ دونوں اس وقت ہوٹل کی سویٹ میں موجود تھے۔ سکندر راستے میں خاموش رہا۔ ہوٹل پہنچ کر بھی اس نے اپنی بولتی بند رکھی۔ وہ تو ڈر رہی تھی اس کی خاموشی سے، لیکن جب وہ واش روم سے وضو کر کے باہر آیا تو اس نے دوبارہ کہا کہ وہ اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اب تو رمشا بے ہوش ہونے کو تھی۔ سکندر کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اب جب وہ دونوں نماز پڑھ چکے تھے تو رمشا اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی کیفیت کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے۔ وہ چاہ کر بھی آج اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ 24 گھنٹے کی دھمکی جیسے اس وقت کہیں بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ دکھ رہا تھا تو سکندر کا معصوم سا چہرہ۔ سکندر نے اس کی نظریں پاتے ہوئے اسے دیکھا تو رمشا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں اتنی سچائی تھی کہ سکندر کو گہرا سانس لے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کو تیار کیا۔ میں یہ بات تمہیں کبھی نہ بتاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے زخم کو کھولنے سے محض تکلیف ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں، مگر اب لگ رہا ہے نہیں بتاؤں گا تو دم گھٹنے لگ جائے گا۔ ہمارے رشتے میں اعتبار کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکے گا اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی ہر بات چھپاتے رہیں گے۔ رمشا نے بڑی الجھن بھری نظروں سے اس کو دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں بے شک بہت زیادہ گناہ گار آدمی ہوں رے، مگر اس وقت جائے نماز پہ بیٹھے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرا ایک ایک لفظ میں سچائی ہی سچائی ہوگی۔ رمشا کو اب ڈر لگنے لگا۔ یہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ ہاں، میں نے اپنی بہن کے شوہر عامر بھا کا قتل کیا تھا۔ اب لگا رمشا کو کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ سکندر نے اس کے چہرے کے تاثرات کو اگنور کر کے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر اسے میں قتل نہ کرتا تو آج شاید ہی میں زندہ رہ پاتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بہت مشکل تھا یہ ساری بات کہنا۔ وہ مزید نہیں کہہ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں صوفی کا تڑپتا ہوا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیوں مارا تھا آپ نے اسے؟ اب کی بار اسے اتنا چپ پا کر رمشا کو بولنا پڑا۔ سکندر نے اپنی آنکھیں زور سے میچنے کے بعد کہا، بعد میں بتا دوں گا، ابھی میرے سر میں درد شروع ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ گیا تو رمشا نے اس کا بازو پکڑا۔ آپ پچھلے 2 گھنٹے سے چپ ہیں۔ داؤد، بتا کیوں نہیں دیتے؟
سسپینس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے اندھیرے میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف چھوٹا سا اعتراف کرنے کے بعد کہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے بتاؤں گا۔ آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کے مارنے سے بہتر ہے آپ سیدھا مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ سکندر کو صحیح وقت نہیں لگا، وہ کمزور ہو کر یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا، کم سے کم صوفی کے ٹاپک پہ تو ہرگز نہیں۔ رے سو جاؤ، کل نکلنا ہے ہم نے۔ نہیں، اب میں آپ کی بات نہیں سنوں گی، مجھے جاننا ہے سکندر، یہ جو آپ نے اپنے اوپر کھول چڑھایا ہے اس کو خدا کے لیے اتاریں، میں آلریڈی کنفیوز ہوں، اس کنفیوژن میں نے پاگل ہو جانا ہے۔ سکندر کو ڈر تھا وہ پھٹ پڑے گا، اور یہ بات جتنی نرم طریقے سے بتانی تھی اتنا ہی بہتر تھا۔ رے ابھی نہیں، پلیز میں۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر جانے لگا، جب رمشا نے اس کا بازو پکڑ کر تیزی سے کہا سکندر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ شیرو، صوفی کی چیخیں۔ فائن، میری بہن صوفی کا گینگ ریپ ہوا تھا، اور یہ جاننے کے بعد عامر بھائی نے صوفی کو مار ڈالا۔ سنا تم نے؟ میری بہن یعنی کہ بخت کی بے قصور ماں کو اس کے باپ نے مار ڈالا، وہ بھی بے دردی سے۔ سرخ آنکھوں اور درد بھری آواز میں وہ رمشا کے دل کو چیر کے رکھ چکا تھا۔ رمشا کا ہاتھ اس کے بازو سے چھوٹ گیا تھا، آنکھیں خوف کے عالم میں پھیل گئی تھیں۔ سکندر اس کے انداز کو دیکھ کر مٹھیاں بھینچے خود کو کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا خوب چیخے۔ کبھی سوچا کہ آپ کو باندھ کر ڈرگز دیے ہوں اور آپ کے سامنے آپ کی بہن؟ سکندر نے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا اور بستر پہ گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ صوفی چیختی رہی، مجھے پکارتی رہی، مگر میں اس کا بھائی ہو کر کچھ نہ کر سکا، میں اس کا رکھوالا ہو کر بھی اس کی رکھوالی نہیں کر سکا۔ رمشا کی ٹانگیں کانپ گئیں، اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ ایک دم بستر کا سہارا لے کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تم صحیح کہتی ہو رے، میں واقعی اس کا قاتل ہوں، اس کی عزت کا قاتل، اس کی موت کی وجہ۔ کتنا بے غیرت ذلیل ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر کتنا کمزور۔ وہ ہنسا، اور اس کی ہنسی میں تمسخر اور دکھ کی لہر شامل تھی۔ رمشا نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، سن کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی۔ تو سکندر تو اس چیز سے گزرا ہے، اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سارا قصور ویسے میرا ہی تھا، میں صوفی کو سپورٹ نہ کرتا، اس کے لیے اپنے سگے باپ سے نہ لڑتا تو آج صوفی زندہ ہوتی، خوش نہ ہوتی مگر زندہ اور مطمئن تو ہوتی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، اس سے تو ساری بلا ہی ٹل جانی تھی۔ یا پھر حدید عالم میری بیوہ ماں سے شادی ہی نہ کرتا، تب تو ساری پرابلم سالوڈ۔ لیکن قسمت کس کی سنتی ہے؟ اس نے تو ہمیشہ اپنی کرنی ہوتی ہے۔ رمشا نے چونک کر اپنی نم آنکھیں اٹھائیں۔ سکندر نے اسے دیکھا، اس کی بھی آنکھیں سرخ اور نم تھیں۔ لمبی سی ہسٹری مختصر کر کے بتاؤں گا، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہے رے، وہ ساری باتیں یاد کرنا، انہیں دہرانا۔ رمشا اٹھ کر اس کے قریب بیٹھی اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سینے پہ سر رکھ کے بولی، میں سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں۔ حدید عالم کے ایک بڑے بھائی تھے، نمیر عالم یہ نام تھا ان کا، میری امی کے پہلے شوہر تھے وہ ان دونوں بھائیوں کی کزن تھیں۔ نمیر عالم ممی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر یہ بات صرف بڑوں کے درمیان تھی۔ حدید عالم وکالت پڑھ رہے تھے اسلام آباد سے، امی ترکی سے نانوں کے ساتھ یہاں پر آئی تھیں۔ حدید عالم بھی ان دنوں لاہور آئے ہوئے تھے۔ نمیر انکل بزنس ٹور پہ باہر تھے، اسی لیے امی سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ حدید عالم کو امی سے محبت ہو گئی اور انہوں نے دادو کو اپنی محبت بتا دی۔ ان ریٹرن دادو نے جو بات بتائی اس پر حدید عالم شاکڈ ہو گئے۔ خیر میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ سٹوری یہی ہے کہ بڑے اس بات پہ راضی نہیں تھے، نہ میری ممی۔ اسی طرح نمیر انکل اور امی کی شادی ہو گئی۔ سال بعد ان کی بیٹی ہوئی جس کا نام صوفیہ تھا۔ رمشا الجھ سی گئی، اس کا الجھنا سکندر سمجھ چکا تھا۔ ہاں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، باقی سارے میرے بہن بھائی ستیلے ہیں، لیکن صوفی میری سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ اسی لیے تو تم انیکا کا بھی ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ تم اسے ستیلا سمجھتے نہیں تھے۔ رمشا نے دل میں سوچا، سب کچھ پرفیکٹ تھا،
حدید عالم بظاہر تو آگے بڑھ چکے تھے مگر انہیں میری ممی سے نفرت ہو چکی تھی۔ شادی اور صوفی کی پیدائش کے بعد وہ لاہور آئی ہی نہیں، پھر مستقل طور پہ تب آئے جب نمیر انکل کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ فیملی نے پریشر دیا کہ وہ میری ممی سے شادی کر لیں، جس پر وہ بھڑک اٹھے کہ جب انہیں وہ چاہیے تھی تو انہیں نہیں دی، اب جب وہ موو آن کر چکے ہیں تو انہیں زبردستی ایک بچی سمیت تھوپ رہے ہیں۔ بہرحال بہت سی دھمکیوں میں وہ بلاخر آ گئے، کیونکہ دادا ابو کے سامنے ویسے بھی ان کی نہیں چلتی تھی اور ان کی شادی میری ممی سے ہو گئی۔ لیکن تہمینہ بانو کے ساتھ ہم سب کا برا ٹائم بھی شروع ہو چکا تھا۔ نفرت کا پورا اظہار ہونے لگا۔ صوفی کو تو وہ بھانجی کی بجائے راستے کا کانٹا سمجھتے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ صوفی کو باپ اور اچھا یہاں بھتیجی ہونا چاہیے تھا، ویسے نا بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے، لیکن یہاں بھانجی لکھا ہے۔ خیر، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ صوفی کو باپ اور تہمینہ کو شوہر مل گیا، لیکن دونوں کو جان کا عذاب ملا تھا۔ میں سال بعد پیدا ہو گیا۔ صوفی اس وقت 2 سال کی تھی۔ جو خوشی میری ممی میری پیدائش پہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ انہیں نہیں ملی، کیونکہ ظاہر ہے جس سے وہ نفرت کرتے تھے اسی نے مجھے پیدا کیا۔ 7 سال ہم سب کو برداشت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پسند کی شادی کر لی، اور عذاب کا لیول بڑھ چکا تھا کیونکہ ان کی دوسری بیوی ہم سے کھار کھاتی تھی۔ بس کسی طرح ہم تینوں یہاں سے دفع ہو جائیں۔ آپ کی ممی اتنی کمزور کیوں تھی؟ انہیں اپنے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ ایسے کیسے خود بھی ظلم سہتی رہیں؟ آپ دونوں کو بھی ظلم سہنے سے نہ روکا؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیوں کمزور پڑ گئی؟ تم کیوں سہ رہی ہو؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ رمشا ایک دم ساکت ہو گئی۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر ہنس پڑا۔ جس طرح تم مجھ سے باتیں چھپا کر ایسی حرکتیں کر رہی ہو، ویسے ہی کوئی بات ان کے ساتھ بھی ہوئی ہو۔ میں 13-14 سال کا تھا جب امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ آفٹر سفرنگ فار سو مینی ایئرس وہ تو آزاد ہو گئی، لیکن مجھے اور صوفی کو قید میں چھوڑ گئی۔ سکندر اب خاموش ہو گیا۔ رمشا نے سر اٹھایا۔ سکندر آنکھیں بند کر کے دوسرے ہاتھ سے اپنی کنپٹی دبا رہا تھا۔ میں سر دبا دوں؟ وہ فکر مندی سے بولی، جس پہ سکندر نے کہا رہنے دیں۔ سر درد دے کر محترمہ کہتی ہیں سر دبا دوں؟ وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ لائٹر موڈ میں رہ کر یہ ساری بات کہے، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے سکندر تو میں سر دبا دیتی ہوں، ہم بعد میں بات کر لیں گے، یا ضرورت ہی نہیں؟ ضرورت کیوں نہیں ہے رمشا؟ تمہیں تو کہہ رہی تھی تمہیں سب کچھ جاننا ہے۔ اب جب میں سب کچھ بتا رہا ہوں تو تم کہنے لگی ہو ضرورت نہیں ہے۔ سکندر اٹھ گیا تھا اور اپنی پیشانی انگلی سے مسل کر تیزی سے کہنے لگا، کیونکہ آپ کو۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی، وہ جانتا تھا آگے کیا کہنے والی ہے۔ نو، یو آر رائٹ رے، مجھے اب اس تکلیف سے موو آن کرنا ہے۔ میرے اندر جو برسوں سے بے چینی اور ایذا پل رہی ہے اسے ختم کرنا ہے، اور یہ سب تب ہوگا جب میں کسی سے یہ بات شیئر کروں گا۔ حنان کو یہ سب باتیں اسی لیے معلوم ہیں کہ وہ یہ سب واقعے کا گواہ رہا ہے۔ یہ سب اس کو بتانا، اس سے ڈسکس کرنا، اف خدایا۔ وہ سیدھا بیگ کی طرف بڑھا۔ اس کی فرنٹ زپ کھول کر اس نے ٹیبلٹس نکالی۔ رمشا اٹھ کر تیزی سے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس کی طرف لائی۔ سکندر نے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر اس نے ٹیبلٹس منہ میں ڈال کر پانی کا گلاس دیا۔ میں نے کہا نا آپ سے مجھے کچھ نہیں جاننا، آپ خواہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں داؤد۔ یہ بات جس طرح آپ نے بتائی ہے۔ سکندر نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ رے، میں نے تمہیں اپنا آپ اچھا ثابت کرنے کے لیے تو بالکل بھی یہ سب نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس سب کے باوجود بھی تم مجھے چھوڑنے کا کہو گی، مجھ سے بھاگو گی، کیونکہ اس وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتی ہی نہیں تھی۔ رمشا ایک دم ساکت ہو گئی۔ سکندر کو بالآخر پتہ چل گیا کہ وہ بلیک میل ہو رہی ہے۔ CCTV کیمرہ میرے گھر میں لگا ہے رے، تو تمہیں لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے میں انجان رہوں گا؟ وہ خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ میں نے اگنور اس بات کو اس لیے کیا کہ مجھے لگا کہ تم یہ بات خود اپنے منہ سے کہو گی، یا میرے اس اعتراف سے کیا پتہ تمہاری زبان کھل جائے، مگر نہیں، تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ تم اس شخص کو مجھ سے زیادہ طاقتور سمجھتی ہو جو تمہیں ڈرا رہا ہے۔ یہی چیز صوفی نے کی تھی، مجھے ہر چیز سے انجان رکھا اس نے۔
عامر کے ارادوں، اس کے دشمن کے پلانز کچھ خبر نہیں ہونے دی، اور پھر وہ اس انجام کو پہنچی۔ تم بھی اس انجام کو پہنچنا چاہتی ہو کیا؟ بولو۔ وہ چیخ نہیں رہا تھا مگر اس کا انداز ہلا دینے والا ضرور تھا۔ صوفی کو میرے جیسے گنڈے عامر بھا سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کے کلاس فیلو کا بڑا بھائی تھا، اس کے ساتھ افیئر چلانے لگی۔ عامر اس کو محبت اور عزت دیتا تھا، اسے وہ چیز پرکشش لگنے لگی کیونکہ یہ سب چیزیں اسے گھر پہ نہیں ملتی تھی۔ اس کا افیئر 2 مہینے سے چل رہا تھا، حتیٰ کہ میں بھی انجان تھا۔ وہ بھی حدید عالم نے میرے علم میں گزارا۔ پہلے تو میں نے بہت فیل کیا کہ میری بہن نے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا، پھر بھی اس کا ساتھ دیا میں نے اور اس کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا سہارا بننے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہی بات، ٹرسٹ کی۔ اسے لگا وہ عامر کے ساتھ زیادہ سیف رہے گی۔ میں دکھی ہونے کے باوجود مان گیا، اسے اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ رہا۔ بے شک وہ مجھ پہ بھروسہ نہ کرے، لیکن میری ماں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا تھا رے، کہ میں صوفی کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن میں نہ کر سکا۔ سب کچھ بظاہر تو ٹھیک تھا، میری پیاری سی بخت بھی ہو گئی تھی، مگر سب کچھ تباہ تب ہوا جب عامر نے ایک خطرناک گروہ سے پنگا لے لیا، جس کی وجہ سے صوفی اور میں برباد ہو گئے۔ تو اس سب کے بعد آپ نے عامر بھا کو مار دیا؟ نہ صرف عامر کو بلکہ اس گینگ کو جس نے میری صوفی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ تب سے شیر داؤد سکندر حدید بن گیا۔ سکندر حدید ایسا شخص ہے جس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی مرد کو اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ جن مرد کو اپنی مردانگی کا زام ہے، عورتوں کو حقیر بے مایا سمجھنے والوں کی میں ساری مردانگی ختم کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی ماں اور صوفی کھوئی ہے رے۔ میں اب تمہیں اور بخت کو نہیں کھو سکتا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارا کربا کربو نہ کھوئے تو اسے سب بتا دو، جیسے میں نے ساری حقیقتیں کھول دیں۔ رمشاد تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری سکندر، وہ بخت کو اور آپ کو مار دیتے، میں آپ دونوں کو کھو نہیں سکتی، میں مر جاتی سکندر، آئی ایم سوری۔ سکندر نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ اٹس اوکے رے، میں ناراض نہیں ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کی تکلیف کا نہیں پتا تھا، آئی ایم سو سوری۔ وہ روتی گئی اور سکندر پیار سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ ساری لائٹیں کھول دیں، واش روم کا دروازہ بھی صحیح سے لاکڈ ہو گیا ہے، کھڑکیاں بھی ہو گئی۔ اب کیا رہتا ہے؟ بھوت نیچے سے بھی آ سکتے ہیں، بیڈ کے نیچے سے، کیا کروں؟ اللہ پوچھے آپ کو ہانیہ ماما، یہاں پہ تو آپ کی بیوی بھی نہیں ہے کہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے میں انہیں اپنے کمرے میں گھسیٹ لاتی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پیر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی بھوت اس کے نیچے سے پیر کھینچ سکتا ہے۔ اس نے تیزی سے پیر اوپر کیے۔ میں سب کے سامنے کتنی بہادر بنتی ہوں، در حقیقت اتنی ہی ڈرپوک ہوں۔ اس ڈاکٹر نے بھی دیکھ لیا۔ اوکے وقت بھوت کچھ نہیں ہوتے، سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ ایک مووی تھی، وہ بھی بکواس۔ آنکھیں بند کرو، اچھی اچھی چیزیں سوچو اور سو جاؤ۔ اسی پل دروازے پہ زوردار دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چیخ تو نکل نہیں سکتی تھی کیونکہ دل جو حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا گیا تھا۔ وہ مضبوط ظاہر کرنے کے باوجود بھی ایک دم ڈگمگا گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پھر سے ان لوگوں کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرا وار سیدھا اس کی کنپٹی پہ جا کر لگا تھا تو لڑکھڑاتے قدموں سمیت سیدھا منہ کے بل جا گرا۔ ہم نے سوچا تھا کہ عامر کو لائیو شو دکھائیں گے، چلو کوئی نہیں، تم اس حسینہ کا خون ہو، تمہاری تو روح ہی پناہ ہو جائے گی۔ شیر داؤد نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کا تو رگوں میں دوڑتا خون میں ایک دم جوش سا آ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا کہ جیلانی نے اس کے پیٹ پہ ٹھوکر ماری۔ سکندر پیچھے ہونے سے پہلے جیلانی کے پیر پکڑ کر تیزی سے مروڑنے لگا تھا کہ اس کی گردن کے پیچھے جیسے کچھ چبھن محسوس ہوئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے صوفیہ کی چیخیں سنائی دیں، شیرو شیرو۔ ایسی دل خراش اور دہلا دینے والی چیخوں کے ساتھ 3-4 وحشیوں کی ہنسی بھی اسے سنائی دی تھی۔ اس پہ سکندر کی روح کانپ اٹھی تھی۔ یہ چیخیں، یہ ظالمانہ ہنسی بتا رہی تھی کہ 3-4 درندے اس پہ حملہ کر چکے تھے۔ صوفی، وہ ایک دم تیزی سے اٹھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا اور بے ترتیب سانسوں سمیت وہ عجیب آواز منہ سے نکالنے لگا، داؤد۔
اسے محسوس ہوا کہ کوئی چل کر اس کے پاس آیا اور اس کا چہرے کو چھوا۔ وہ اس طرف دیکھ نہیں رہا تھا، وہ بالکل سیدھا دیکھ رہا تھا۔ اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا اور وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا بھی محسوس کر رہا تھا۔ رمشا نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ اٹس اوکے داؤد، میری طرف دیکھیے، یہ خواب ہے سکندر۔ لیکن سکندر کی زبان لکڑی بن چکی تھی، اسے دوائی چاہیے تھی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ پیلا پڑتا دیکھ کر رمشا گھبرا گئی۔ اس کی پشت کو زور سے رگڑ کر اس نے سکندر کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ سکندر، نائٹ میئر تھا، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی رے آپ کے پاس ہے سکندر۔ اس نے سکندر کو اپنے ساتھ لگایا، لیکن سکندر کے جھٹکے کھاتے وجود نے اسے پریشان کر دیا، تو وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پلانے لگی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کیا چاہیے بتائیں سکندر، ڈرا رہے ہیں آپ مجھے، کیا ہوا ہے؟ سکندر نے اپنی ول پاور کا استعمال کیا، کافی ہمت کی اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ابھی بھی اس کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ رمشا کی جان پر بن آئی۔ وہ تیزی سے بیگ کی طرف بڑھا تو رمشا سمجھ گئی اسے میڈیسن چاہیے۔ کپڑے چینج کرنے کے لیے جب اس نے بیگ کھولا تھا تو اس میں ایک تو میڈیسن پڑی ہوئی تھی، ایک تو سر درد کی تھی، دوسری شاید سکندر کے پینک اٹیک کی تھی۔ رمشا تیزی سے آگے بڑھی، بیگ کھول کر اس نے میڈیسن نکالی اور سکندر کو دی۔ سکندر نے جیسے پل کو نگلا، وہ خود کو کچھ سیکنڈ بعد ہی پرسکون محسوس کرنے لگا۔ وہ نیچے بیٹھنے لگا کہ رمشا نے اس کو پکڑ لیا۔ بیڈ پہ چلے آئیں۔ اس نے سکندر کی مدد کی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا تو گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ رمشا نے اس کی پیشانی پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ پسینے سے اس کا منہ گیلا ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے بازو سہلاتے ہوئے اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ سوری، سکندر ایک لفظ ہی بول پایا۔ رمشا نے اپنا سر اس کے بازو پہ ٹکا دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سکندر نے سنبھل کر تکیے کے نیچے سے فون نکالا جس میں بختاور اور رمشا دونوں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ فون کا لاک کھول کر اس نے وقت دیکھا۔ رات کے 1 ہی بج رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وقت اس ٹائم اٹھی ہوگی۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ کس کو کال کر رہے ہیں؟ مگر سکندر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی دروازے کی دستک سے وہ سنبھل نہیں پائی تھی کہ فون کے رنگ ٹون پہ اس کا ہاتھ سیدھا منہ پہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے پڑا اس کا فون بج رہا تھا۔ ماما کی شکل سکرین پہ نمودار ہوئی تو اسے حد سے زیادہ حوصلہ ملا۔ تیزی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اس نے کوشش کی کہ اس کی آواز میں ڈر اور گھبراہٹ نہ ہو۔ سو تو نہیں رہے تھے بچے؟ سکندر کی پھولی ہوئی سانسوں میں بات کرتا ہوا دیکھ کر بخت چونک پڑی۔ سارا ڈر غائب ہو گیا، بس اب ماما کی بھانجی کو ماما کی فکر لگ گئی۔ کیا ہوا ماما؟ آپ کی سانسیں پھولی ہوئی کیوں ہیں؟ کسی کو مار تو نہیں رہے اس وقت؟ اس کی بات سن کر ٹینس سکندر ہنس پڑا۔ رمشا کی جان میں جان آئی۔ یہ تم لوگوں کو آخر کیوں لگتا ہے کہ میں ہر ٹائم کسی کی کٹائی کر رہا ہوتا ہوں؟ بس جب سے آپ کی زندگی میں آپ ہی آئی ہیں، آپ ٹرمپل کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اور اس ٹائم فون کرنے کی وجہ؟ بس تمہاری آواز سننی تھی۔ یو اوکے نا؟ ویسے آپ میرے اینجل ہو ماما، جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تب آپ میرے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس وقت اتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے، نیند بھی نہیں آ رہی۔ سکندر ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیوں پرنسس؟ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے بتاؤ، ٹھیک ہو نا؟ ہانی ماما نے جیسن، میرا مطلب ہے مشی آپی کے ماموں کے ساتھ مجھے ڈراؤنی فلم دکھائی۔ سکندر کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ کیوں دکھائی بھائی؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں نیند نہیں آتی؟ اوپر سے تم اکیلی ہو، اس کی خبر لیتا ہوں ذرا میں۔ فاخرہ مائی کو بھیجوں چندہ؟ کیا ہوا؟ رمشا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، ان بیچاری کو بھیجیں گے تو یہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ بھاڑ میں گئے یہ لوگ، مذاق اڑا کے تو دکھائی میری بیٹی کا۔ وہ اٹھ گیا۔ رمشا اسے دیکھ رہی تھی، مسکرا پڑی۔ یہ آدمی بھانا ہانی ماما تو دب جائیں گے، لیکن آپ ہی کے ماموں آپ سے نہیں دبنے لگے۔ ایسا کون ہے جو سکندر حدیث سے نہیں دبتا؟ میں بس بھیج رہا ہوں، تم ڈرنا نہیں، اوکے؟ نہیں ماما، اب آپ سے بات کر لی ہے نا، اب سارا ڈر غائب ہو گیا ہے۔ تھینک یو فار کالنگ۔ حالانکہ وہ وقتی طور پہ تو سارا ڈر بھول چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی بعد میں وہ خوف زدہ بیٹھے جاگتی رہے گی، لیکن ماما کا پول نہیں کھولنا چاہتی تھی۔
Are you sure بخت؟ اگر مجھے تسلی کروانے کے لیے کہا ہے تو بہت مار کھاؤ گی۔ نہیں نہیں ماما، سچ میں I am perfect۔ رکھ رہا ہوں، اب سو جانا۔ اوکے بائے ماما، لو یو بچے۔ تھینک گاڈ پھپھو، انکل مجھ سے اتنے پیار سے ملے، مجھے لگا ان کے آنے سے پہلے جلدی سے سامان پیک کر لوں، کہیں یہ مجھے نکال ہی نہ دیں۔ اس کے شرارتی انداز پر پھپھو نے اسے ہلکا سا گھورا۔ کیسی باتیں کرتی ہو اینا؟ وہ بھلا تمہیں کیوں کچھ کہیں گے؟ وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ مشی کا ان سے دور ہو جانا تقدیر کا کھیل تھا، اس میں بھائی یا حداد کا کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہماری بچی کی تقدیر ہی ایسی ہے، ایک ہی جان تھی اور اس ایک جان کی اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں ہم نے۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دورانا کو کچھ ہوا، اس نے قریب آ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ پھپھو پلیز مت روئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مشی بہت جلد آپ کے پاس آئے گی، وہ وقت دور نہیں ہے، آپ بس اللہ سے امید باندھے رکھیں۔ اب تو کہتی ہوں کہ وہ نہ ہی آئے، آ بھی جائے گی تو کون سا دنیا اسے جینے دے گی؟ رؤف تو اسے ڈھونڈتے ہوئے تھک گئے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ٹوٹ چکے ہیں۔ ایسی بات نہیں کرتے پھپھو، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اینا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیے پھپھو۔ وہ پھپھو کے سنجیدہ لہجے پہ چونک پڑی۔ مشی نے کبھی تم سے اپنی دل کی بات شیئر کی؟ دل کی بات پر اینا کو نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حص اچھے سگنلز نہیں دے رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف میگا ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔